اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. میں ہوں صدف عبدالجبار اور میرے ساتھ اشفاق اسحاق ستی. کیا حال ہے اشفاق آپ؟ الحمدللہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. لیکن آج سردی تھوڑی کم ہے. نہیں بھائی کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ صبح آج کافی سردی تھی. پیپل کین ریلیٹ ٹو می. میرے بائک سوار دوستوں، میرے ساتھیوں، باقی اس کے علاوہ جو کراچی کے باسی ہو، بتاؤ ذرا کہ کتنی آج خن کی زیادہ تھی نسبتاً. آج پنکھا بند کرنے کا دل کیا. ایسا کچھ نہیں، کوئی پنکھا بند کیا آپ نے؟ ہاں پھر آپ کے یہاں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ ویسٹ اوپن ہوگا آپ کا. یہ ڈریس پہن کے پرستان سے آ رہی ہیں تو اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پرستان میں گرمی ہوتی ہے. میں نہیں، میرے خیال میں موسم معتدل ہوتا ہوگا. پریوں کو تنگ تھوڑی کیا جاتا ہے. یہ تو ہم جیسے کراچی کے بیچارے مفلوق الحال عوام کا حال ہے. پریوں سے کیا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ وہ پہلے ہم ڈرامے وغیرہ اس طرح سے دیکھا کرتے تھے تو وائٹ لباس میں موسٹلی آپ یہ دیکھتے تھے، وہ ٹیارا کے ساتھ اور ایک وہ وانڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہاں اینجلک لک آپ کا. اچھا تو دیٹ واز اے کمپلیمنٹ فار یو صدف عبدالجبار. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اچھا جی، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ مہینے کا اینڈ ہو رہا ہے. آج 29 نومبر ہے. ایسے کیسے؟ ہمارے تو ابھی مہینے کا شروعات ہی نہیں ہوئی. شروعات ہی نہیں ہوئی ہے. واہ کیا بات ہے. لیکن مہینہ اینڈ ہو رہا ہے نومبر کا. دسمبر یعنی کہ 2023 جو سال ہے بلکہ اس کو ختم ہونے میں ایک مہینہ رہ گیا ہے. تو یہ بہت سارے لوگ اشفاق، یہ ہم ضرور اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جب آگے جا کے دسمبر آئے گا. بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں جی کیا کھویا، کیا پایا، کیا گولز آپ تھے. اور بڑی گولز لوگ سیٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ٹین ایجر، قاعدہ لکھتے ہیں ڈائری میں کہ ہم یہ کریں گے، ہم اگلے سال یہ کریں گے. اور جب سال کے اینڈ میں آپ وہ ڈائری کھول کے دیکھیں تو اس میں سے ماشاءاللہ آپ نے 20% بھی جو گول ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ گول سیٹ کرنا ہی سال کے آخری دن میٹر نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے ہر روز آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. گول بڑے انریلسٹک ہوتے ہیں نا. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں جی میں اتنے پیسے سیو کر لوں گا یا میں فلاں چیز خرید لوں گا. پیسے سیو کرنے کے لیے پیسوں کا آنا ضروری ہے. دیکھیں سیو کرنا از ناٹ دا بیسٹ تھنگ. اصل چیز یہ ہے کہ آپ مزید کمائیں، آپ زیادہ کمائیں. مطلب سیونگ از ویری ڈیفیکلٹ ناؤ ڈیز. اور آج کل تو سائیڈ ہسل یعنی کہ جو پیسو آپ کی ایک انکم ہے اس کا بھی بڑا کلچر ہے جو کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ارن کرتے ہیں. اٹس ویری مچ. کئی لوگ ٹرانسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پیٹرول کی کمی ان کو ہوتی ہے. صحیح بات. زمینیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی، ہے نا. صحیح بات. ٹاپ سٹوریز شامل کرتے ہیں. سندھ پولیس کی کالی بھیڑوں کا ایک اور کارنامہ. کھلاڑیوں کے ساتھ کرپشن کی اننگ کھیل لی. سکرینٹ تھانے کے 4 ملوث اہلکار گرفتار. ایس ایچ او اور منشی معطل. صہیب مقصود کہتے ہیں سندھ میں پولیس ہر 50 کلومیٹر پر رشوت مانگتی ہے. پاکستان رہائش کے اعتبار سے سستے 17 شہروں میں پہلے نمبر پر ہے. مصر کا دوسرا اور بھارت کا تیسرا نمبر. نائجیریا، لیبیا، شام اور کینیا بھی پاکستان سے مہنگے ہیں. ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ میں انکشاف. سالڈ ویسٹ کو خوبصورت فن پاروں میں ڈھالنے کا منفرد ہنر. پشاور کی آرٹسٹ نادیہ قریشی نہ صرف خوبصورت ڈیکوریشن پیس بنا رہی ہیں بلکہ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف جنگ میں حصہ بھی ڈال رہی ہیں. اور سردیوں کی سوغات خشک میوہ جات. ٹھنڈے موسم میں ڈرائی فروٹ کا کاروبار گرم ہو جاتا ہے. ڈرائی فروٹ ذائقے کے ساتھ وائٹامنز، فائبر اور آئرن سے بھی بھرپور ہوتے ہیں. چلے جی. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اب کیونکہ سال کا اینڈ ہو رہا ہے تو بہت سارے ریویوز پھر لیے جاتے ہیں. تو اگر ہم اس پورے سال کی معیشت کے حوالے سے بات کریں تو جو سال کے آغاز میں حالات تھے، سال کے مڈ میں جو پاکستانی معیشت کے حالات تھے، اگر ہم دیکھیں تو کمپیریٹیولی اب چیزیں بہتر ہیں. جی بالکل. تو جی پاکستان کو کہتے ہیں نا ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، ایک ہاتھوں کی زنجیر بنا کے، کاندھے سے کاندھا ملا کر ترقی کی راہ پر ہم نے پاکستان کو ڈالنا ہے. اور خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے. جو شعر ہے جو اپنی حالت خود بدلتے ہیں، جس کو میں نے اپنے الفاظ میں جی آپ کے سامنے اور یہ سلسلہ شروع کب ہوا یہ بھی بتائیے. یہ سلسلہ شروع ہوا خاص طور پہ ہم کہیں کہ جب نگراں سیٹ اپ آیا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر اسٹیپس لیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ جی ایڈمنسٹریٹو طریقے سے آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اسمگلنگ ڈالر کی کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں کنٹرول کرنے کے بعد جب ڈالر کی پرائس بھی نیچے آئے تو بہت کچھ ہونے لگا.
اور ظاہر ہے اس کا کریڈٹ پھر پاکستان کی عسکری قیادت کو بھی جاتا ہے، خاص طور پہ جو دہشت گردی کے خلاف جس طریقے سے وہ نبرد آزمائیں اور فائنینشیل ٹیررزم کے خلاف بھی جس طریقے سے وہ نبرد آزمائیں، یہ بھی بہت میٹر. اور آپ دیکھیے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا بیسکلی گزشتہ سال نومبر کے آخر سے، جب کمان کی تبدیلی ہوئی، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا سب اس سے واقف ہی ہیں، لیکن کمان کی تبدیلی کے بعد جس طریقے سے پاک فوج کی نئی قیادت نے فوکس کیا فائنینشیل ایسپیکٹ پہ کہ کس طریقے سے پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جا سکے، اس کے اندر جو حکومت تھی اس کا بھی ساتھ دیا گیا، لیکن مشکل حالات بہت زیادہ تھے. پھر ایس آئی ایف سی کا جس طرح سے ساتھ دیا گیا، قیام عمل میں لایا گیا، بلکہ اور اس فورم کے ذریعے نہ صرف یہ کہ انویسٹمنٹ ملک میں اب ایک طرف اٹریکٹ کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ گارنٹیز اور شیورٹیز جو بیرون ملک مقیم لوگ ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ شیورٹی بھی ہے کہ اگر حکومتیں تبدیل بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو پالیسیز کا تسلسل ہے وہ برقرار رہے گا، اور وہی گارنٹی کرتا ہے تاکہ لوگ آئیں، ان کو ایک سرٹن ماحول ملے، ان کو آسانیاں، ایز آف ڈوئنگ بزنس ملے، تو وہ یہاں پر کاروبار میں اپنا پیسہ ڈال سکیں. تو اسی ایک سال پر آرمی چیف کے ایک رپورٹ ہم نے مرتب کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فیصل واڈا، بہت شکریہ، گڈ مارننگ ٹو یو. بتائیے گا یہ ایک سال جو رہا آرمی چیف کی قیادت میں، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ ہم اگر بات کریں دہشت گردوں کے خلاف جو نمایاں طور پر کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں، دوسرے ایڈمنسٹریٹو سطح پر جو ایکشن لیے گئے، ایون کہ جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بھی بوسٹ کرنے کے لیے ایس آئی ایف سی کا قیام، ان تمام تر معاملات پر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں ایک سپہ سالار حافظ قرآن ہیں اور چیف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کی جو خدمات ہیں، ناٹ اونلی چیف ہوتے ہوئے اس سے پہلے بھی جو انہوں نے خدمات انجام دی، وہ اسپاٹلیس کیریئر کے اور ایک زبردست ایماندار نیک نیت آدمی ہیں، اور ان کے لیے پاکستان کی عوام اور ان کا ادارہ پہلے ہے اور نو نانسنس ایٹیٹیوڈ ان کا رہا ہے. اور جس ٹائم پہ انہوں نے چیف کی کمانڈ سنبھالی اس ٹائم پہ ملک ڈیفالٹ کی طرف تھا، سیاسی عدم استحکام تھا، انریسٹ تھا، پولیٹیکل ٹرموائل تھا، ہم ڈیفالٹ کی طرف کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے تو کبھی شرمایا نہیں ہے، جو جس کا کریڈٹ ہوتا ہے آپ اچھا کام کریں گے آپ کو کریڈٹ مل جائے گا. انہوں نے بہت اچھا کام کیا، جس میں جس سرکمسٹانسز کے اندر آئے وہ پولیٹیکل ٹرموائل تھا، اس کے اندر اس سچویشن سے پاکستان کو نکالا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی اپنے ادارے کے اندر کی، میرٹ کو ترجیح دی، اور ایک انٹرسٹ فری آدمی جس کا انٹرسٹ پاکستان ہے اور پاکستان کے لوگ ہیں، اس کی کاوشوں سے آپ نے دیکھا ڈالر نیچے آ گیا، چینی نیچے آ گئی، پیٹرول نیچے آ گیا، امن و امان کی بارڈر کی سچویشن بہت بائی اینڈ لارج بہت اچھی ہو گئی. اس دہشت گردی کے ماحول کے اندر اس کو ٹیم کیا جو پاکستان میں حالات برے ہو رہے تھے. اور ان سب کے باوجود بائی اینڈ لارج اپنی جو عسکری قیادت ہے اس کو فرنٹ سے لیڈ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جیب نہیں دیکھی، نہ کوئی حکومت دے سکی تھی پہلے، نہ دے سکے گی، نہ آگے دے سکتی ہے. جو انہوں نے کام کیا، اور جو بھی آدمی انٹرسٹ فری کام کرتا ہے پاکستان کے لیے اس میں پاکستان کا بھلا ہوتا ہے. تو انہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اسمگلنگ، میں نے آپ کو جیسے کہا ڈالر میں نے آپ کا نیچے آیا، پیٹرول نیچے آیا، جو نعرے وعدے سارے سیاستدان پچھلے 35 سال سے کرتے آ رہے ہیں وہ انہوں نے ایک سال میں کر دکھایا. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ چیف آرمی اسٹاف کی بدولت جو آپ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لا رہے ہیں، یہ بات ہے، وہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے، اور پاکستان کا فیوچر آپ کو اچھا دکھتا ہے. اور ہم ان کی کامیابی کے دعا گو ہیں، کیونکہ ان کی کامیابی ہوگی تو پاکستان کی قوم کی کامیابی ہوگی. تو یہ ہماری کلیکٹو کامیابی، وی ٹیک پرائڈ ان ہم اینڈ دی انسٹیٹیوٹ. اچھا دس از فیصل کہ آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنلی پہلے معاشی حالات کو ایسے فکس کیا جائے کہ ہم بھی یہی بات کر رہے تھے میں اور صدف کی، لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آ سکے، ڈالرز پاکستان میں آ سکیں، لوگوں کا ایک بھروسہ قائم ہو. تو اس حوالے سے جو کردار رہا آرمی چیف کا، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے کبھی یہ فگرز اپنے پاس نہیں دیکھے کہ 20 بلین یا 25 بلین کی کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوں اس میں بہت سارے شعبے ہیں اس کے اندر. اور سب سے زیادہ آپ کو ایک سگنیفیکنٹ سگنل اگر آپ کسی بھی ملک کا دیکھیں تو اس کی اسٹاک ایکسچینج ہے. ہم وہ کراس کر گئے ہیں، اسکائی راکٹنگ ہوئی 60,000 کا ہدف کراس کر گئے ہیں. تو یہ بڑی کامیابی، اور میری ذاتی رائے کے تحت
اس انریسٹ کو اور جو پیسفل پاکستان آج ہوا ہے یا پاکستان کے مسئلے ختم ہو رہے ہیں یا پاکستان کی عوام کو 2 پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے جو نعرے اور بلند دعوے کرنے والی کوئی سیاسی پارٹی نہیں کر سکی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ملک کو متحمل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کے ایڈونچر کے اندر یا کسی بھی قسم کے ایکسپیریمنٹ کے اندر. اور ڈیموکریسی بہت اچھی چیز ہے لیکن ڈیموکریسی کے لیے رائٹ لوگ بڑے ضروری ہیں اور رائٹ لوگ ہمارے ملک کے اندر ہے نہیں. تو آزمائے وہ سے آپ کیا آزمائیں گے. اور ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے اور اپنے ود ان دی کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ کے اندر کر رہا ہے تو ہمیں اس کو سراہنا چاہیے اور اس کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ اس کی اس ویژن کے تحت اگر مجھے آپ کو عام پاکستانی کو پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے اور ادارے کو فائدہ ہوتا ہے اور ادارے کی مضبوطی ہوتی ہے. اور یاد رہے کہ یہ ہماری پاک فوج ایک واحد مثالی فوج اس لحاظ سے ہے کہ ایک تو جذبات کے اندر فائٹ کرنے کے اندر ہم ایک لیڈنگ آرمی ہے لیکن اگر آپ اس کے ایکسپینس دیکھیں یا اس کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے وہ دنیا کی تمام آرمی سے بہت زیادہ کم ہے. تو ہمیں یہ بھی سراہنا چاہیے کہ یہ جان دینے والے لوگ ہیں, اللہ اکبر کا نعرہ لے کے جاتے ہیں اور یہ واقعی میں فوج کو جوائن اس نیت سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے دفاع کے لیے, ملک کی بقا کے لیے, ملک کی عزت کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کریں. ہم تو نعرے دیتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے لیکن جان دینے کوئی سیاستدان یا کوئی اور طبقہ کھڑا نہیں ہوتا. انہی کی بدولت اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے کہ ہم چین کی نیند سوتے ہیں اور آج جہاں پاکستان کھڑا ہے وہ اس کی فرنٹ لائن ڈیفینس ہے اور ہمیں اس کو ہمیشہ ان کے اندر پرائڈ بھی لینی چاہیے, ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے, ان کو تھپکی بھی دینی چاہیے, سراہنا بھی چاہیے. اسٹارٹنگ فرام دا چیف نیچے تک بالکل آپ اس کے ساتھ شانہ بنا کھڑے. اینڈ وی شوڈ ناٹ فرگیٹ دا ٹائم جب ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں, کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, معیشت کس حالت پہ جا رہی ہے, ڈالر 350 پتہ نہیں کتنے نمبر کراس کر جائے گا. لیکن پھر ہم نے دیکھا جس طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کیا گیا, خاص طور پہ اس کی اسمگلنگ کو جو روکا گیا, اسی طریقے سے جو اجناس کی اسمگلنگ ہو رہی تھی, ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی, اس پر کریک ڈاؤن ہوئے, اس سے بہت فرق پڑا اور ہماری معیشت کو ایک کہتے ہیں نا ایک سپورٹ ملی اس ساری صورتحال میں. تو اس طرح کے جو اقدامات اٹھائے گئے جب مشکل وقت میں تھا ملک اور اس کی بدولت ہم نے بہتری بھی ہوتے ہوئے دیکھی اور اللہ کرے آنے والے دنوں میں اس کے مزید اثرات سامنے آئیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ اس اسٹیپس جو انہوں نے لیے ہیں کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, کیا سگنیفیکینس ہے؟ میں تو بڑا کلیئرٹی سے بتاتا ہوں کہ جی کوئی حکومتوں نے کبھی کچھ نہیں کیا, نہ آگے کر سکیں گی. یہ کریڈٹ چیف آرمی اسٹاف کا ہے, جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے. اور یاد رہے کہ دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور ایک ہوتا ہے جب ہم اپنے بچے کو حفظ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو اس وقت بچے کی چوائس نہیں ہوتی, ماں باپ سوچتے ہیں کہ اس نے حافظ قرآن بننا ہے. لیکن اگر ایک میچور ایج کے اندر 40-42 سال کی عمر میں ایک آدمی قرآن کو حفظ کرتا ہے, ترجمے کے ساتھ بات کرتا ہے, تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ایکسٹرا بلیسنگ ملی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر آپ ایک اور چیز جو آپ کو پہلی دفعہ دیکھنے مل رہی ہے ہسٹری کے اندر کہ جتنے بھی تمام فکر کے لوگ ہیں, علماء دین ہیں, وہ سب بھی چیف کے ساتھ لبیک کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشنوبی کے ساتھ, بڑی قسمت کے ساتھ, بڑی دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کی ہی مدد ہے. انسانی طور پہ تو سب نے ان کا راستہ روکا تھا لیکن اللہ کی مدد سے وہ بنے ہیں. تو ہمیں اس کے اندر کوئی شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے یا شائع ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ ایکچولی ٹیک پرائڈ. یہ ہماری پرائڈ کا باعث ہے, ہماری عزت کی باعث ہے اور ہمارے ملک کو اس کے بہت فائدے ہو رہے ہیں. اور ہم دعا گو ہیں ان کی مزید کامیابی کے لیے. اگر 1 سال میں یہ ہوا ہے تو آنے والے دنوں میں اور بہت کچھ اچھا پاکستان کے اندر کوئی ایک ہوپ ہے اور اس ہوپ کے اندر ہمیں لبیک کہہ کے آگے بڑھنا چاہیے. ٹرو کیونکہ کنسسٹنسی از دا کی اور ایسے ہی ساتھ دیں گے تو ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا, آئی ایم شیور. بالکل زبردست. اور دیکھتے ہیں جی اب ظاہر ہے جو اس وقت حالات ہیں اور بہتری کی گنجائش ہوتی بھی ہے اور اس وقت ہمیں نظر بھی آ رہی ہے حالات بہتر ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور یہی معیشت سے جڑی ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کل بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں ہمیں بہتری نظر آ رہی تھی اور اب معیشت میں جی بہتری کے اثرات بھی نمایاں طور پر واضح ہو رہے ہیں. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. پھر آئی ایم ایف سے بھی معاملات بہتر رہے جو دوسری قسط کا اجرا ہونا تھا. اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اور کاروباری ہفتے کے دوسرے روز 100 انڈیکس پہلی بار 60,000 کی حد عبور کر گیا. تو انڈیکس میں 918 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور رواں ماہ تقریباً 918 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور 8,500 پوائنٹس کا اضافہ تقریباً ہو چکا ہے. تو ماہرین یہ کہتے ہیں حالیہ تیزی کی وجہ نگراں وزیر اعظم کی UAE کے صدر سے جو ملاقات, جو سرمایہ کاری کا جو وعدہ کیا گیا ہے 25 سے 50 بلین ڈالر کی جو سرمایہ کاری کی بات کی گئی ہے.
تو ظاہر ہے کہ اس ملاقات میں آپ کے علم میں ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تھے اور ان کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے اور نگراں وزیر اعظم بھی وہاں پر گئے. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ مثبت انڈیکیٹرز جب ہوتے ہیں تو پھر اسٹاک ایکسچینج پر بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد جب بحال ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر ہی اوپر جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ نیچے آئے. تو بات یہ ہے کہ اٹس آل ویری پازیٹیو. بس یہ خواہش ہے کہ وہ جو ڈالر جو جانا تھا 240 پہ وہ مزید نیچے جائے. اسی طریقے سے جو سونے کی قیمتیں وہ بھی نیچے ہوں, پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں کم ہوں تاکہ عوام کو مزید ریلیف اس اعتبار سے مل سکے. اوکے, اب آپ کو بتاتے ہیں جی, پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور مہنگائی کا ہم لوگ کافی ذکر کرتے ہیں, لیکن آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان دنیا کے سستے ترین ممالک میں شامل ہے. اور یہ بتا رہا ہے کون؟ یہ آپ کو ورلڈ اسٹیٹسٹکس کی ایک رپورٹ ہے, ان کا ایک اپنا انالیسس ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی رہائش کے اعتبار سے, یعنی کہیں پر آپ کی افورڈیبلٹی کیا ہے, چاہے گھر ہو, کھانا پینا ہو, ٹرانسپورٹیشن ہو, اس لحاظ سے پاکستان سستا ترین ملک ہے. پاکستان رہائش کے اعتبار سے سستے شہروں میں جی 17 نمبر پر آتا ہے. ہمارے رائٹ 17 شہروں میں پہلے نمبر پر آتا ہے, یعنی کہ ہم کسی میں تو ٹاپ پر ہیں. ظاہر ہے ہماری کرنسی جس طرح سے ڈیپریشیٹ کرتی رہی ہے ماضی میں, تو اس کی وجہ سے پھر ایک یہ بھی ریزن ہے کیونکہ پرائسز اسی وجہ سے کافی میٹر کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر دیکھیں تو آپ کو مہنگے سے مہنگا کھانا بھی دستیاب ہوتا ہے اور سستے سے سستا کھانا بھی دستیاب ہوتا ہے. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ یہاں پر رہنے والوں کے لیے نہ صحیح, رہائش کے اعتبار سے کیوں کہا جا رہا ہے. مثال کے طور پر دوسرے ملک سے جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو یہاں پر کافی ایک ریزنیبل انداز میں رہائش وغیرہ, اور باقی امریکہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی علاج کے لیے پاکستان آتے ہیں, خاص طور پہ ان کے اگر دانتوں کا کوئی مسئلہ, وہ کہتے ہیں وہاں پہ بہت مہنگائی ہے, وی کین ناٹ افورڈ اٹ. اسی طریقے سے اگر ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں جسے غریب پرور شہر بھی کہا جاتا ہے, ظاہر یہاں پہ کہا جاتا ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. اچھا, بھارت کا تیسرا نمبر ہے, تو یہ ایک الگ اس خطے کے ممالک کا بیسکلی چکر یہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں اکثر جا کے انٹرنیٹ پہ ایکسپلور کرتا رہتا ہوں کاسٹ آف لیونگ انڈیکس, یہ تو یہ ہے کہ ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس ہے نا, تو کاسٹ آف لیونگ انڈیکس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس شہر میں کس ملک میں رہنے کے لیے کرائے کا گھر اگر آپ لیں گے تو کتنے اخراجات ہوں گے, ٹریول کرنے میں کتنے اخراجات ہوں گے. تو پھر بھی اس اعتبار سے پاکستان ابھی بھی کمپیریٹیولی سستا ہے. صرف یہ ہے کرنا کیا ہے, دوسرے ملک سے جو آنے والے ان کے لیے تو سستا ہے ہی, لیکن پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ کرنا ہے کہ ان کی پرچیزنگ پاور بہتر کرنی ہے تاکہ وہ لوگ بھی ان فوائد سے روشناس ہو سکیں. تو یہ بڑی آسان بات ہے. بھائی 150 کے ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 150 روپے ہوں تب بھی کھانا, بھائی 150 کیا 100 روپے میں بھی کھانا کھا سکتا ہے. 60 سے 70 روپے میں بھی آپ کو دال چاول وغیرہ آرام سے مل جاتے ہیں جو کہ آپ جگہ جگہ, لیکن اسی شہر میں آپ 6-6 ہزار کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اسی شہر میں آپ 60 سے 70 روپے کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں. ایون یہ کہ اگر بالکل یہ بند کباب وغیرہ بھی آپ کو کافی ریزنیبل, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. رہائش کے لیے مہنگے سے مہنگے آپ کو اپارٹمنٹس بھی مل سکتے ہیں اور سستے سے سستی جگہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. تو یہاں پر پوری ورائٹی, منی پاکستان جو کہا جاتا ہے کراچی کو, یہ پاکستان کے اوور آل اگر ہم اطراف کی بات کریں, پورے محل وقوع کی حدود اربع کی بات کریں, تو یہاں پر کافی آپ کو ریزنیبل مواقع میسر آتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ پوری فہرست ہے جس میں اور ممالک بھی ہیں. پاکستان کا پہلا نمبر ہے اور انڈیا کا تیسرا نمبر ہے. ہاں جی, ویلکم بیک ونس اگین. تو اشفاق کیا کر رہے ہیں ہم؟ بھائی بات یہ ہے کہ شیر افضل مربت صاحب کا آپ تذکرہ کریں گے کہ وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں گفتگو کی ہے, اور گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI انٹرا پارٹی الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں, اور بیرسٹر گوہر علی نئے چیئرمین PTI نامزد کر دی گئے. یہ بڑی خبر ہے. اور پھر یہ ہے کہ نامزد عبوری چیئرمین کے نام کا اعلان آج کہا جا رہا ہے کہ 2 بجے ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI سے 4-5 دوستوں نے ملاقات کی اور سینیٹر علی ظفر نے چیئرمین PTI کو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کی تجویز دی تھی, اور عبوری چیئرمین کے لیے چیئرمین PTI نے بیرسٹر گوہر علی کے نام پر اتفاق کیا. اچھا, اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے 20 ڈیز کا ٹائم دیا تھا تحریک انصاف کو کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, پراپر انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں. نہیں تو اگر یہ 20 دن کے اندر کام نہیں ہوا تو یہ جو بلے کا نشان ہے, جو پوری فہرست بنتی ہے انتخابی نشان کی جس پہ جا کے لوگ ٹھپا لگاتے ہیں, تو یہ بلے کا نشان آپ سے واپس لے لیا جائے گا. تو اب ظاہر ہے جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے, ان پر کیسز بھی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں, تو اس وجہ سے اب انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ فیصلہ بڑا کنفیوژن رہا انہی بیانات کے حوالے سے, کیونکہ شیر افضل نے پہلے ہی آ کے بیان دے دیا تھا
کہ جی آپ چیئرمین نہیں رہیں گے، موجودہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، کسی اور کا انتخاب ہوگا. بعد میں پھر اس کی تردید ہوئی، تردید ہونے کے بعد دوبارہ جب بات ہوئی تو پتا چلا کہ واقعی میں ایسا ہونے جا رہا ہے اور جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو نامزد کیا جا رہا ہے. چلیں جی اب سن لیتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے کیا کہا. کے ساتھ آج علی ظفر صاحب تھے، میں تھا، بیرسٹر گوہر صاحب تھے، شعیب شاہین صاحب تھے اور عمیر نیازی صاحب تھے. ہماری میٹنگ ہوئی تقریباً لگ بھگ 1.25 گھنٹہ جاری رہی. بہت سارے معاملات، 2 فیصلے اہم ہوئے. ایک، خان صاحب نے مجھے یہ فریضہ سونپا ہے کہ پنجاب اور بلوچستان سندھ میں کنونشن شروع کر لیں اور جلد سے جہاں پہ ہو سکے. دوسرا فیصلہ ہوا یہ کہ علی ظفر صاحب نے خان صاحب کو آگاہ کیا ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن میں جانا ہوگا. خان صاحب نے بڑی خوشدلی سے اس فیصلے کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم انٹرا پارٹی الیکشن کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین کا فیصلہ ابھی کرتے ہیں. کے بعد خان صاحب نے باقاعدہ ایک نام بھی پسند کیا جو فائنل ہو گیا اور جس کا اعلان جو ہے کل خان صاحب کا حکم تھا کہ 2 بجے جو ہے آپ اناؤنس کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نام ہے بیرسٹر گوہر. بیرسٹر گوہر کے نام پہ خان صاحب نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے. لیکن پارٹی کی پریس کا کیا کروں پھر میں؟ شاید یہ بیرسٹر گوہر کے نام پہ جو لیڈرشپ ہیں جو پیچھے سے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں ان کا شاید کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا. ہمارے اصلی چیئرمین تو خان ہے. وقتی ضرورت کے تحت یہ فیصلہ ہو رہا ہے. وقت کی ضرورت کے تحت کہا جا رہا ہے آج 2 بجے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. آج 2 بجے اس حوالے سے اعلان کریں گے تو لیٹس سی واٹ ہیپنس کیا ہوتا ہے. اچھا جی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز فضول نہیں ہوتی، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ریسائیکل کر کے اس کو مفید کاموں میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اشفاق میں ایک ظاہر ہے آپ آج کل انسٹا پہ بہت ساری ریلز آتی ہیں، بہت ساری انفارمیٹیو بھی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. جی اس میں بتا رہے تھے جرمنی میں باقاعدہ یہ جو آپ کی پانی کی جو بوٹل ہوتی ہے جو ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں اس کو باقاعدہ جا کر آپ انہوں نے پورے پوائنٹس بنائے ہوئے ٹریش کے، وہاں پہ جا کے آپ اس کو دیں تو اس کو شریڈ کر دیتی ہیں. جس بھی پرپز کے لیے ریسائکلنگ کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے باقاعدہ پھر اس کے بدلے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں. سو دے آر ارننگ منی. تو ایسے پوائنٹس ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن ہم جس آرٹسٹ سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں وہ کچرے سے جی فن پارے بناتی ہیں، سالڈ ویسٹ سے، اور اس سے ڈیکوریشن پیس بنتے ہیں. بہرحال ڈیکوریشن پیس بناتی ہیں اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف جنگ میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. اچھا گتے کے ڈبے ہے، ضائع کیا ہوا کپڑا ہے، ٹاٹ وغیرہ کو ریسائیکل کرتی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نادیہ، ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نادیہ. اور بڑی زبردست چیز ہے بھائی. بات یہ ہے کہ آج کل ایک تو ڈیکوریشن پیسز ویسے اگر لینے جائیں تو بہت زیادہ مہنگے ہیں اور ایسے میں یوزڈ آرٹیکلز کو ری یوز کرنا یہ ایک بہت منفرد آئیڈیا ہے. آپ نے کب سے یہ سلسلہ شروع کیا؟ السلام علیکم، کیا حال، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو. جی نادیہ جی میں نے جو ہے اس کو تقریباً میرا 1 سال ہو چکا ہے کہ میں نے یہ کام سٹارٹ کیا. اوکے تو مطلب نادیہ آئیڈیا کیسے ہوا میں نے جو کہ یہ کرنا ہے کہ یہ ٹرائی کرنا ہے؟ ایکچولی میں سوشل اسٹڈی کے ٹیچر ہوں. میں جو ہے اسکول میں پڑھاتی ہوں کلائمیٹ چینج کے بارے میں. مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا دن بدن جو ہے ہمارے ماحول کے لیے خطرے کا باعث بن رہا ہے. تو وہاں سے میرا یہ آئیڈیا جو ہے خود ہی جنریٹ ہو گیا تھا. لیکن مین چیز تھی کہ اویئرنیس، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. تو اس کے لیے میں نے باقاعدہ جو ہے پہلا سٹیپ لیا تھا گھر سے ہی. کہ ہم اپنے گھر سے ہی اگر سٹارٹ لیتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، اسپیشلی ہاؤس وائف، ان کو پتہ نہیں ہوتا. ہم اپنے گھروں کو صاف کر لیتے ہیں، سارا کچرا اٹھا کے باہر روڈز پہ پھینک دیتے ہیں یا نہروں میں پھینک دیتے ہیں، اور جو کہ کاز ہوتا ہے جی لینڈ پولوشن کا، واٹر پولوشن کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے بہت سی بیماریاں اور زہریلی گیسز جو ہے ریلیز ہوتی ہیں، ہمارے ماحول کو آلودہ کرتی ہیں. تو پھر میں نے انہی چیزوں کو جو سالڈ ویسٹ زمین میں ڈیزالو نہیں ہوتی انہی کو اٹھا کے میں نے جو ہے ریسائیکل اور اپ سائیکل کرنا شروع کر دیا. فیمیلز کو ٹریننگ دی تاکہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں وہ میرے ساتھ ایک رول پلے کریں. نادیہ ریسائیکل تو سنا ہی ہے، اپ سائیکل کیا ہوتا ہے؟ پرانے آپ کے جو کلوتھس وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر وہ چیزیں جو بالکل نکارا ہو چکی آپ کے خیال میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اسی کو ایک نیو شیپ دینا، نیو ڈیزائن پر میں کریٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں. اچھا نادیہ ایک چیز ذرا بتائیے گا. ظاہر ہے آپ کی انٹینٹ بڑی اچھی تھی، آپ نے اس کے لیے کام کیا، لیکن آپ کے اندر یقیناً ایک آرٹسٹ بھی ہوگا
جب بھی آپ اتنے خوبصورت اس سے فن پارے بھی بنا رہے ہیں، لیکن ایک عام انسان، ایک عام خاتون یا ایک عام شہری اگر وہ چاہے کہ بھائی جو ویسٹ مٹیریل ہے اس سے وہ کچھ فن پارے بنا سکے، تو کچھ ایسے آئیڈیاز آپ اسے دینا چاہیں گی کہ بھائی وہ بھی اس کو بڑا اچھے سے ڈیکوریشن پیس میں کنورٹ کر سکتا ہے؟ سبھی تو آرٹسٹ نہیں ہوتے، تو یہ اس طرف کس طرح آئیں؟ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں ایگری کرتی ہوں کہ سبھی آرٹسٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہم باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں فیمیلز کو، اور جو فیمیلز ہے اسپیشلی ہاؤس وائف جو گراس روٹ پہ ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے وہ بڑا انٹرسٹ لے رہی ہے اس چیز میں اور وہ سیکھ رہی ہیں۔ آپ آن لائن کلاسز دیتی ہیں یا آپ اپنے طور پہ کلاسز دیتی ہیں کسی جگہ پہ؟ جی میں آن لائن کلاسز بھی دیتی ہوں، میں جو ہے اپنے گھر میں جو ایک وینیو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہاں پہ میں باقاعدہ ان کو 20 سے 30 فیمیلز کا ایک کلاس ہوتا ہے، جتنی بھی والنٹیئرلی جوائن کرنا چاہتی ہے فری آف کاسٹ ہے، میں ان کو ایک ٹائم ہم نے فکس کیا ہوتا ہے جو سب کے لیے کنوینئنٹ ہو، اور ان کو بلا کے جو ہے باقاعدہ ہم پریکٹیکلی جیسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں باقاعدہ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اچھا تو نادیہ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے یہ جو ویسٹ مٹیریل ہے یہ کہاں سے ایکوائر کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں تو ظاہر ہے اتنا زیادہ تو نہیں ہو پاتا ہوگا کہ اس کو بلک میں اس کی پروڈکشن کی جائے، ایسے بنایا جائے، کہاں سے حاصل کرتے ہیں پھر آپ لوگ؟ جی سر، اسد اشفاق ایسے بتایا ہے کہ جب ہم لوگوں نے جو ہے ٹریننگ سٹارٹ کیا، اویئرنیس سٹارٹ کی، تو ہم نے فیمیلز کو کہا کہ جی آپ اس کو کلیکٹ کریں، آپ کی جو کمیونٹی ہے، آپ کی جو محلہ ہے، آپ ان سے بولے کہ ان چیزوں کو بائی نہ پھینکیں، پھر وہ جب کلیکٹ کر لیتی ہم ان کو صاف کرتے ہیں ایک پروسیس کے تھرو، یعنی اپنے گھر میں ہی اس کو باقاعدہ صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہم ریسائیکل کر رہے تھے۔ اوکے، زبردست۔ اچھا کیونکہ اس میں اس چیز کو بھی آپ لوگ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، کیونکہ آج کل ہم ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر باہر سے بنے ہوئے آرٹیکلز آتے ہیں، یہ یہاں پر بھی جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ڈیکوریشن پیسز اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان میں بعض اوقات ٹاکسک ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، ایسے میٹلز یوز کیے جاتے ہیں، تو آپ لوگ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ ریسائیکل کرتے ہوئے ایسی چیزیں بنائیں جو کہ ماحول دوست بھی ہوں؟ جی جی ہم بالکل، ہمارا مین ایجنڈا یہی ہے کہ ہم ایسی چیزیں بنائیں جو ہماری کلائمیٹ چینج کو روک سکے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب ہماری ایگزیبیشن ہوئی تھی، بہت سی جب ہم نے 25 فیمیلز کو ٹرین کیا فرسٹ بیچ کو، جب ہم نے ایگزیبیشن کرائی تو وہ ان کی ایگزیبیشن میں جو سیلنگ ہوئی وہ ان کی فرسٹ بنی تھی، فرسٹ جنریٹ کی تھی ان لوگوں کو، اور وہ ساری فیمیل بڑی خوش ہوئی تھی۔ یعنی فیمیلز کو امپاور کرنا اور سیلف انڈیپینڈنٹ بنانا یہ مین مقصد ہے۔ اچھا آپ نے کہا ایگزیبیشن ہوئی تھی، باقاعدہ وہاں پہ لوگوں نے اس میں انٹرسٹ شو کیا اور خریدار بھی وہاں پر تھے، تو یہ بتائیے گا جو اس پہ کاسٹ لگتی ہے اور جو جن داموں میں انہیں بیچا جاتا ہے تو وہ کاسٹ ریکور ہو جاتی ہے یا اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے؟ نہیں، جو ہماری چیزیں یوز ہوتی ہے اس سے کافی زیادہ ہمیں سے پروفٹ ہوتا ہے۔ اوکے، زبردست۔ چلیں تو آگے کیا پلان ہے؟ کچھ مزید اس کو ایکسپینڈ کریں گے؟ آئٹم جو ہیں وہ بھی بتا دیں جو باقاعدہ طور پہ بڑی آسانی سے بن سکتے ہیں۔ ہم نیوز پیپر سے آسانی سے جو ہے آپ کے بکس ہو یا نیوز پیپر ہو، آپ آسانی سے جو ہے اس کے باسکٹ بنا سکتے ہیں۔ پیپر باسکٹ کو آپ آسانی سے جو ہے ایسا گفٹ میں آپ دے سکتے ہیں، آپ کے پاس پکچرز بھی شو ہو رہی ہوں گی، آپ آسانی سے، یہ بہت زیادہ ہمارا ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم گفٹس وغیرہ دیتے رہتے ہیں۔ جی اور ڈسپوزیبل اسپون کی جو وال ہینگنگس وغیرہ یہ بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں، وال ہینگنگ زیادہ سیل ہوتی ہیں۔ تھینک یو، بالکل زبردست، تھینک یو سو مچ نادیہ قریشی ہمارے ساتھ تھی۔ اور جی یہی بات کہ باقاعدہ میں نے جو آپ کو جرمنی کی سے پہلے بات بتائی تھی، اگر اس کو باقاعدہ کچھ گورنمنٹ کی سطح پہ اون کیا جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے معاشرے میں، اور لوگوں کو ایک انسینٹیو ملے گا، پھر کچرا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کے بدلے کا آپ تھوڑی سی رقم لوگوں کو دیں۔ جی تو اب آپ کے پاس خبر ہے؟ خبر پاکستان سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہے اور وہ بتانے کے لیے میں بھی کافی دیر سے بے چین ہوں۔ تو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے اور پاکستان جو 100 انڈیکس بتایا جا رہا ہے، پی ایس ایکس 100 انڈیکس 323 پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 61,000 کی سطح عبور کر گیا ہے اور تاریخ کی بلند ترین سطح 61,053 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو یہ زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے، کل بھی ہم نے ایسا دیکھا تھا اشفاق، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً جو انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہوگا، تاجروں کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہوگا۔ یہ وہ خبریں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں ایک پازیٹیو امپیکٹ چھوڑتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر معیشت جو ہے اس میں بھی کافی بہتری آنا شروع ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ انڈیکیٹر سارے کے سارے ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے پھر جو ہے وہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔
اچھا جی, سیاحت کے فروغ کے لیے ویسے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ انسینٹیو وہ انسینٹیو, لیکن سہولیات فراہم نہیں کی جاتی. چھانگا مانگا جنگلات کی وجہ سے ایک سیاحوں کے لیے ایک پرکشش تفریحی مقام ہے, لیکن یہاں تک پہنچنے کا آسان ذریعہ جو ہے وہ ریل ہے. لیکن وہاں پر جو چھانگا مانگا کا ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر سٹاپ ہی ختم کر دیا گیا ہے. اچھا, یعنی کہ آپ گاڑی سے لٹکتے رہیں گے, گاڑی رکے گی نہیں, تو پھر فائدہ کیا؟ چڑھیں کب ٹرین میں اور چڑھ تو جائیں گے تو اترے نہیں, اترے کب؟ بس جھوٹے کھا کے واپس آ جائیں. جھوٹے کھانا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, لٹک لٹک کے واپس آ جائیں. یہ کون سی تفریح ہے؟ یہ سمجھنے والے سمجھ کے ہوں گے. تو بہرحال اس پر صابر چودھری صاحب رپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. سٹاپ ہی نہیں ہے, لیکن ہمارے پروگرام میں سٹاپ ہے جسے ہم بریک کہتے ہیں. یس, بریک کے بعد آتے ہیں. ورنہ ہم چلتے چلتے اتریں گے کیسے؟ عجب کرپشن کی غضب کہانی, سیریسلی, اور وہ بھی سندھ پولیس کی مطلب کارستانی. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں سے جب آپ ٹریول کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور واقعتاً پنجاب میں انٹر سے ہونے سے پہلے سکر گھوٹ کی یہ جو اس سے پہلے کے مقامات ہوتے ہیں, یہاں پر پولیس ایک ڈفرینٹ ہی اٹائر کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے. ناکے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, خواہ میں آپ کو روکا جاتا ہے. آپ کو ایک یہ بڑا اچھا, رات کو یہاں پر سندھ میں سفر کرنا ویسے ہی رسکی ہے, اسپیشلی جو گھوٹ کی سکر اس کے اطراف, اس سے پہلے کی جو جگہ ہے. اب یہ ہے بیسکلی کہ سکرنٹ تھانے کے 4 ہونہار اہلکار تھے, تو انہوں نے قومی کرکٹرز یعنی کہ شعیب مقصود, آپ کو بتایا کہ پاکستان کے لیے انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عامر یامین ہیں, ان کو مطلب یہ جانے مانے اور پہچانے ہوئے نام ہیں, اور ان کو روکا, ان سے رشوت طلب کی. اچھا, کل میں یہ پوسٹ دیکھ رہا تھا تو 12,000 روپے پہلے انہوں نے رشوت طلب کی, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ 12,000 سے یہ معاملہ کم ہوتے ہوتے 8,000 پر گیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس سے رشوت لیے بغیر ان کو تو یہ خبر ہمارے سامنے کرکٹرز کی جانب سے ہی سامنے جی جی, کیونکہ ٹویٹر پر شعیب مقصود نے جا کے اس حوالے سے شکوہ کیا, شکایت کی, اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے کہ ایک ایسے پلیئر, ایسے کرکٹر جن کو دنیا بھر میں عزت دی جاتی ہو اور ہر کوئی ان کو جانتا ہو, پہچانتا ہو, اور ان کے ساتھ یہ سلوک. مطلب کوئی خوف ہوتا ہے, کوئی ڈر ہوتا ہے, مطلب آپ کو یہ ہوتا ہے ہم ایکسپوز ہو جائیں گے, مطلب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. مطلب ان پولیس اہلکاروں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم جن کو لوٹ رہے ہیں وہ نامور لوگ ہیں, اور وہ جا کے جی رپورٹ کر سکتے ہیں, ان کی ایکسس ہے جی ایسے لوگوں سے, ہمارے اعلیٰ حکام تک ان کی ایکسس ہو سکتی ہے. تو ہمارا یہ جو کاروبار چل رہا ہے غیر قانونی اور رشوت والا, یہ ختم بھی ہو سکتا ہے اور ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں. نہیں تو یہ تو ابھی وقتی طور پر ٹھپا لگا ہے, آگے کیا ہوتا ہے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد حیدر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ایس ایس پی صاحب. ظاہر ہے کہ یہ چیز سامنے آئی ہے, ہائی لائٹ ہوئی ہے, لیکن یہ آتے جاتے, کیونکہ میں بھی ڈرائیو کر کے جاتا رہا ہوں تو وہاں پر ہمارا واسطہ پڑتا ہے. اب ہمیں چونکہ واسطہ پڑتا رہتا ہے تو تھوڑا سا ہینڈل کرنے کا طریقہ آتا ہے, کس طریقے سے ان کو کیا کہنا ہے. لیکن یہ بیچارے معصوم کرکٹرز, یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے, اور ان کو جس طریقے سے ایک سچویشن کا سامنا کرنا پڑا جو کہ سب کے لیے, نہ صرف محکمہ پولیس بلکہ سب کے لیے بڑا امبیرسنگ ہے. یہ کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیسیکلی آپ سے ایک تو جو جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ اسٹیٹ کر دوں کہ یہ رات کو تقریباً 1 سے 1:30 بجے کے قریب یہاں آ رہے تھے, اور ان کو ایک موبائل نے اسٹاپ کیا. بیسیکلی ان کی جو نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی وہ فینسی تھی. اچھا. اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی ان سے کہا کہ آپ کی ہیڈ لائٹس کا بھی ایشو ہے, اور یہ پروبیبلی جو ہے وہ ان کے انفلوئنس میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر آپ کو تھانے جانا پڑے گا. انہوں نے میرے خیال میں جو آفر کی, اور میری جو شعیب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ یار کچھ تھوڑا چائے پانی لے لے. جب آپ اس طرح کی آفر کر دیتے ہیں اور وہ پولیس والے رات کو کھڑے ہوئے اکیلے, ان کا ایمان ڈگمگا گیا, پولیس والوں کا ایمان ڈگمگا گیا. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ان سے اماؤنٹ تقریباً 12,000 روپیز مانگ لیے, اور بعد میں 8,000 انہوں نے دے دیے اور چلے گئے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں میں کلیئر کر دوں کہ جو یہ پولیس موبائل تھی یہ ایک پیٹرولنگ ڈیوٹی پہ تھی. اس کی کوئی یہ جو ایمبٹ آف ورک میں یہ شامل نہیں تھا کہ ہائی وے پہ کسی گاڑی کو روک کے اس قسم کی کوئی چیز چیک کرے. وہ کہ پولیس فینسی نمبر پلیٹ کے خلاف آپریشن بھی کرتی ہے, چلان بھی ہوتے ہیں, اور ان سم انسٹنسز
कराची में हम FIR तक भी करते हैं टू इन्फोर्स द रेट ऑफ द लॉ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये पैसे लिए, एतराफ कर रहे हैं आपके उन्होंने पैसे लिए? जी उन्होंने 8,000 रुपए लिए और हमने इनको जब ये वाली खबर उन्होंने ट्विटर पे शेयर की तो ये मेरे नॉलेज में भी आई, IG साहब के भी नॉलेज में आई और IG साहब ने मुझे डायरेक्ट किया, मैंने इंक्वायरी की। ये पॉइंट भी उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं था शोएब से, फिर मैंने बात की, शोएब ने मुझे कोई इंडिकेशन दी कि ये इस पॉइंट पे हुआ था। वहां से फिर हमने जो मोबाइल्स थी, रात की ड्यूटी की, मैंने उन सब की लोगों की तस्वीरें बना के और वो शोएब को भेजी। तो उन्होंने एक बंदा उसमें से जो PC अख्तर उन्नड़ है उसको आइडेंटिफाई किया, हमने उसको इंटेरोगेट किया तो उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने तकरीबन 8,000 रुपए उनसे लिए हैं, जो कि एक अनफॉर्चुनेट वाकया है। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये वाकया बहुत ही कॉमन होता है। अच्छा, मैं एक चीज अर्ज करना चाहूंगा यहाँ पर। देखें, ट्रैवलिंग हम लोग भी करते रहते हैं, आपका भी जाहिर है कि सफर होता होगा, तो ये मामूल है, ऐसा नहीं है कि ये कॉमन नहीं है, लेकिन हर किसी की हैंडलिंग डिफरेंट होती है। और ये बात आपकी सही है कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, ये नंबर प्लेट्स वगैरह ये फैंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपने खुद ये सवाल उठाया कि ये उनकी इस्तेदाद नहीं थी कि वो वहां पर खड़े होकर किसी को रोके और उनसे तलब करें। अब ये तो बड़ी मासूम सी बात है कि जी उन्होंने पैसे ऑफर किए और उन्होंने कहा कि चलो जी भागते चोर की लंगूटी ही सही, तो ये तो गैर मुनासिब एक तर्ज अमल है ना। एट द फर्स्ट पॉइंट उनको वहां पर होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, ये ड्यूटी में तो शामिल इस वजह से नहीं था क्योंकि ये एक हाईवे है, हाईवे पे जो इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी है वो मोटरवे पुलिस की है, पुलिस की नहीं है। अगर कोई बंदा कोई ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है या कोई बंदा फैंसी नंबर प्लेट की लगा के जा रहा है तो पुलिस को ये इख्तियार नहीं है कि वो उनको रोके, ये हमारा काम नहीं था। तो इसी से आप एक समझ लें कि मैलिफाइड इंटेंशन है। लेकिन क्राइम रोकने के लिए डेफिनेटली पेट्रोलिंग तो हर रोड के ऊपर होती है, ये उस जगह पे थे और ये बाईपास के ऊपर जो एक एग्जिट पॉइंट था उसके ऊपर खड़े हुए थे। आपने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी और ट्रैफिक पुलिस जी, हाई पुलिस जो है वो ये काम करती है। और यहाँ पे अब इस पे मजीद भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच जी। और इस वक्त साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू बात तय है कि अदलिया का हमें बेहद एहतराम है, हमेशा किया, और इंसाफ की तलब के लिए हम बिला इम्तियाज अदालतों में हाजिरी को अपना फर्ज जानते हैं और ये सब हमारे लिए लायक एहतराम है। दूसरी बात यह है और भाई खामोशी की दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ से लेकर पूरा शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा ने जो सऊबतें और मुश्किलात और सख्तियां झेली हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ, उन्होंने जेलें काटी, हथकड़ियां लगवाईं, अपनी बेटी को अपने सामने उनको गिरफ्तार किया गया, एक दफा नहीं 2 मरतबा जलावतनी इख्तियार की और आज वो वतन वापस आए हैं। अपने आप को उन्होंने कानून के सामने उन्होंने अपने आप को पेश किया है। तीसरी बात, हुकूमतें गिराई गई, किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 2017 में सिर्फ वफाक की हुकूमत नहीं बल्कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी जो अच्छा भला काम कर रही थी उसका भी तख्ता उलट दिया गया। नवाज शरीफ की मुखालफत में, नवाज शरीफ की दुश्मनी में किसी और सूबे की हुकूमत नहीं गिराई गई थी। 2017-18 में सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ताकि ये तरक्की और खुशहाली का सफर जो है उसका खात्मा किया जा सके। और फिर आपने देखा कि 5 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है
اور اگر نواز شریف یہ چاہتے تو کے پی میں جب 2013 کے الیکشن کے بعد وہاں پر باقی پارٹی کے ساتھ مل کر اپنی ایک مخلوط حکومت بنا سکتے تھے. انہوں نے نہ صرف اس کا انکار کیا بلکہ کہا کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس کو موقع ملنا چاہیے اور وہ وہاں پر اپنی جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے عوام کی خدمت کرے. مگر یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ تحریک انصاف جو اس وقت تھی وہ تحریک تباہی بن جائے گی اور پورے پاکستان میں تباہی پھیلا دے گی. لہذا 9 فروری کے جو اعلی کار ہیں ان کی سہولت کاری میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. 9 مئی 2023 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس ملک کے خلاف سازش کی گئی, غداری کی گئی اور فوج میں تختہ الٹنے کی ایک بھیانک کوشش کی گئی جس کی پوری پاکستان میں اس کو کنڈیم کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ غداری نہ ڈیموکریسی برداشت کرتی ہے, ڈکٹیٹرشپ تو برداشت کرتی نہیں جہاں دنیا میں ڈکٹیٹرشپ ہے. لہذا یہ وہ معاملات ہیں. آج اگر کرپشن چاہے وہ خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی کا ان کو ذرا آنے دیں, گھڑی کا معاملہ ہو جس کی جعلی رسیدیں پیش کی گئیں, جعلی رسیدیں, جھوٹ بولا گیا ہو اور دن رات قوم کو گمراہ کیا گیا. آج وقت آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں میدان میں اتریں گے اور پاکستان کی جو یوتھ ہے, پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے, بچے اور بچیاں, ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے, ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن مہیا کرنے کے لیے, ان کو دوبارہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے اور ان کو عزت اور وقار کے ساتھ جابز پاکستان کے اندر اور باہر مہیا کرنے کے لیے ان کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے نواز شریف انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں بھرپور اپنا پروگرام کا اعلان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تمام دوسرے جڑے ہوئے طبقات کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا منشور لے کے آئیں گے جو کہ دوبارہ اسی سفر کی نشاندہی کرے گا جس کا خاتمہ نواز شریف کے دور میں کیا گیا. بدقسمتی سے اس کا یہ 5-6 سال جو ضائع ہو گئے, تباہ ہو گئے اس ملک کے, وہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. صاحب یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوں گے؟ بالکل بر وقت ہونے چاہیے, قانون کی بھی یہی منشا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری تقاضوں کا بھی یہی منشا ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہر صورت ہونی چاہیے. انشاءاللہ. اچھا بتائیے گا کہ چہم گوئیاں دوبارہ ہیں کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے, بطور پارٹی کے صدر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا یہ تقاضا ہے کہ الیکشن بالکل بر وقت ہونے چاہیے اور مسلم نون کو اس سے کتنا فائدہ ہے, جیسے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے؟ دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ کی میں نے بات کر دی کہ آج میں اس عدالت میں حاضر ہوا ہوں انصاف کی تلاش میں. میاں نواز شریف آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے انصاف کی تلاش میں. اس سے زیادہ ہماری نظر میں لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہو سکتی ہے. رہی بات الیکشن کی, وہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ وقت ایک منٹ عثمان یہ سب یہ بتائیں, تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے, آپ بھی پیش ہو رہے ہیں, میاں صاحب بھی پیش ہو رہے ہیں. تحریک انصاف کس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں؟ جب بنی گالا کے گھر کو جو کہ بالکل غیر قانونی طور پر بنایا گیا تھا, اس کو آؤٹ آف دا وے جا کر ثاقب نثار صاحب نے اس کو اجازت دی, وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی. اور اس کے ساتھ ملکہ جو کچی آبادیاں ان کو مسمار کر دیا گیا, غریبوں
اور وہاں پر نہ جانے ایک وقت کی روٹی کی تلاش میں جھگیوں میں رہنے والے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا کہ جناب یہ غیر قانونی ہے. اور ایک عالی شان محل جو 300 کنال کے اوپر وہ محیط تھا اس کو جناب کہا گیا کہ یہ بالکل حلال ہے. یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ میں آج یہاں پر پیش ہو رہا ہوں, نواز شریف اسلام آباد میں پیش ہو رہے ہیں. ایک طرف آپ کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پیش ہو رہے ہیں, دوسری جانب آپ یہاں پر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. الیکشن کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون تیار؟ پوری تیاری کے ساتھ ہم الیکشن کیمپین میں داخل ہونے والے ہیں. اس کی پوری تیاری ہے. ہم نے درخواستیں مانگی تھیں, وہ ہزاروں درخواستیں آ چکی ہیں ٹکٹس کے لیے. اب پارلیمنٹ بورڈ تشکیل میں وہ تشکیل دیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ وہ ہم ایکسرسائز کر کے ہم الیکشن کیمپین میں نکل جائیں گے. میاں صاحب آپ یہ تمام جماعتیں اور خصوصاً مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں جو ہے باقاعدہ قوم کے ساتھ ظلم کیا گیا, آپ کا ایک دعویٰ ہے؟ نہیں, دعویٰ نہیں, یہ حقیقت ہے. مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ نہیں الٹا گیا. اقامے کے اوپر پاناما کا نام و نشان نہیں, اور اقامہ ڈھونڈ کے پتہ نہیں کون سی وہ بلیک ڈکشنری, وہ بلیک ڈے تھا پاکستان کی انصاف کی تاریخ میں, عدالت کی تاریخ میں, کہ بلیک ڈکشنری سے ایک اپنی مرضی کی وہ انہوں نے اس کی نکالی وکیبلری اور اس کا فیصلہ دے دیا. وہ بلیک ڈے تھا پاکستان کی تاریخ میں. تھینک یو ویری مچ. وہ آپ ملاحظہ کریں شہباز شریف کے ہم نے عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا. انہوں نے کہا میرے قائد نواز شریف عدالت میں پیش ہوں گے. یقیناً سب افسردہ ہیں اور ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو یکساں مواقع تعلیم کے میسر نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ اگر ہم دیکھیں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی نوجوان بچے ہوتے ہیں جن میں عزم حوصلہ بڑا بلند ہوتا ہے. ان کی فیملی بھلے تو شاید افورڈ نہ کر سکتی ہو لیکن وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں. تو ایسے ہی ایک دہاڑی دار مزدور کا بیٹا بلال پاشا جن حالات میں اس نے تعلیم سکسیس سٹوری تھی اور اس کی سٹوری کی لوگ مثالیں دیتے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں جی, بلال نوجوان باقاعدہ خوبرو نوجوان, اور اس نے باقاعدہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا. اینڈ یو نو کہ سی ایس ایس کے امتحان پاس کرنے کے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی بار ٹرائی کرتے ہیں, اس کے بعد انہیں کامیابی ہوتی ہے. اور یہ ویڈیو جو اس سے پہلے صدف جس کا طرح کر رہی تھی, یہ ویڈیو جاری کی تھی اپنے والد صاحب کے ساتھ اور کہا تھا کہ مجھے فخر ہے. اگر سنوا سکیں پہلے تو پھر یہ بلکہ نہیں. بلال جی ان کے حوالے سے کل جو خبر آئی اس نے سب کے دل دہلا دیے. ان کی مبینہ خودکشی کے حوالے سے خبر آئی اور سب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اتنی کامیابی حاصل کرنے کے بعد, اتنی سکسیس پر جانے کے بعد یہ واقعہ کیوں کر ہوا. اچھا, تو یہ بلال کی سٹوری نے سب کو رلا دیا. اس پر بھی بات کریں گے. پہلے ذرا جب وہ کامیاب ہوا, جب اس نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا تو اس نے شرم محسوس نہیں کی, اپنے باپ کو کس طرح سے انٹروڈیوس کروایا تھا, یہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. جب سے سی ایس ایس کا رزلٹ آیا تو میں نا کب سے چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی ایس ایس کے لیے کسی ایلیٹ کلاس فیملیز ہونا ضروری ہے, یا شاید سی ایس ایس کے لیے کسی ایسی فیملیز ہونا ضروری ہے کہ جس میں آلریڈی بہت زیادہ بیوروکریٹس ہوں, یا سی ایس ایس کے لیے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ایلیٹ کلاس انسٹیٹیوشن سے ہو, لائک اپنے بیکن سے, لم سے, ایسا کچھ کیا. تو میں آج آپ کو اپنی مثال بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے کبھی بھی وری نہ کریں کہ آپ کون ہیں, کیا ہیں. بس آپ میں پیشن ہو تو آپ کر سکتے ہیں. یہ میرے پراؤڈ فادر ہیں بشیر احمد, اور انہوں نے ساری زندگی مزدوری کیا, ڈیلی ویج ارنر, مطلب دہاڑی دار مزدور. الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں, اور میں نے سی ایس ایس میں 2018 میں 85th پوزیشن حاصل کیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شاید سی ایس ایس کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کو مطلب لیڈ کلاس فیملیز ہونا ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ فیملی, لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو وہ لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا اور ان کی فیملی میں آلریڈی بیوروکریٹس تھے اور ان کو اس طرح تیاری. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. میری فیملی میں 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد نو ون ایون ریچڈ انٹر. تو الحمدللہ اس کے اندر بھی کہ کچھ بھی نہیں تھا فیملی میں, لائک نو ون واز ایجوکیٹڈ. ابو نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی, امی نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی. فیملی میں تو مطلب یہ بھی کوئی سین نہیں ہے. یہ خواب Look at him کہ he was so proud of his father کہ انہوں نے کتنی محنت کی اور ظاہر اپنے باپ کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اور ان کے بہت سارے خواب تھے. لیکن کیا ہوا, کیا خواب, کیسے خواب چکنا چور ہوئے. اور ظاہر ہے جب اتنی کیا یہ جاب اسٹریسفل تھی, کیا تھا, کیونکہ انہوں نے جو اپنی پوزیشن بتائی کہ 85th نمبر پر آئے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے پھر بطور بنو کنٹونمنٹ بورڈ میں بطور سی او کام کرنے لگے. اس کے بعد ان کا تبادلہ جی
راولپنڈی میں ہو گیا، لیکن 2 روز قبل ان کی کمرے سے لاش ملی اور ان کو والد صاحب ان کو فون کیا کرتے تھے لیکن فون انہوں نے نہیں اٹھایا، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا تو کمرے میں گئے تو وہاں سے ان کی لاش ملی. اب یہ بظاہر یہ امپریشن دیا گیا خودکشی کے حوالے سے، یہ اس اعتبار سے اب یہ اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ، کیونکہ اتنا ینگ جس کو آفیسر جس کو اپنے بیک گراؤنڈ پہ فخر تھا، جو اپنے آپ کو گروم کر رہا تھا. آپ وہ ویڈیو دیکھیے اور اب یہ آگے کی ویڈیوز دیکھیے کہ he was grooming himself, he was getting better with the passage of time. اور ظاہر ہے کہ جب انسان اپنا ناطہ جوڑے رکھتا ہے عوام کے ساتھ تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، کس طریقے سے ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی تھے، ساتھ میں ہی آن لائن کلاسز بھی دیتے تھے CSS امتحان کے لیے. سو یہ کنیکٹڈ تھے لوگوں سے، اور ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ کس طریقے سے لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن خود ان کے ساتھ کیا ہوا ابھی یہ مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے خودکشی کا واقعہ ہوا ہے، لیکن جب تصویریں آپ اس نوجوان کی دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے نظر آتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ یہ زندگی سے بھرپور ایک انسان تھا، یہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، اور کہیں سے ہمیں ایسا امپریشن نہیں مل رہا. کیونکہ سم ٹائمز آپ لوگوں کی پکچر سے اندازہ بھی اس طرح لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے خوش ہیں یا اپنی زندگی میں بڑے سیٹل ہو گئے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ ویسے ایک چیز یہ ہے کہ صدف اور پھر یہ افسوسناک خبر ہم اپنے اندر بہت سے غم چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم دنیا کو پتہ نہیں چلنے دیتے. اور میں ویسے بھی دیکھ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ خودکشی بھی ہے، اس کے اندر بھی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ہنستے مسکراتے ہیں لیکن اگلے دن اپنی جان لے لیتے ہیں. ایسے بہت سے آج کل اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. یہ چیز زیادہ آپ کو الارم کرتی ہے اشفاق کہ جو لوگ آپ کہتے ہیں بھائی ان کے پاس تو کوئی ریزن نہیں تھی، I'm sorry to use this word، کوئی ریزن نہیں ہوتی خودکشی کی، لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں بھائی ان کے فائنینشیل حالات بھی ٹھیک تھے، ان کے کچھ ایسے معاملات بھی نہیں تھے، اس کے باوجود ایسا کیوں. لیکن جس چیز پہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ہے، وہ اسٹریس، وہ ڈپریشن جو لوگ دوسروں سے شیئر نہیں کرتے، وہ انہیں اکثر اندر ہی اندر کھا جاتا ہے. I'm not sure، لیکن کچھ یہ کہا گیا تھا کہ ان کی شادی بھی ہوئی تھی، اب پھر اس کے بعد علیحدگی بھی ہو گئی تھی، یہ بھی کچھ سلسلہ تھا. لیکن ابھی اس حوالے سے ڈیٹیل سامنے آئیں گی، کنفرمڈ چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چل سکے گا. اللہ غریق رحمت کرے. لیکن ابتدائی طور پر مجھے حیرت اس چیز پہ ہے کہ فوراً ہی DSP کی جانب سے یہ بیان دے دینا کہ یہ واقعہ خودکشی کا تھا، یہ مطلب ظاہر ہے کہ ہم مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں لیکن DSP کینٹ نے اسے خودکشی قرار دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے. والد صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے پر ذہنی دباؤ نہیں تھا. اب لیٹس سی پوسٹ مارٹم تو ہو چکا ہے، میڈیکل رپورٹ آئے گی تو جو ان کی لاسٹ کنورسیشن اپنے بیٹے سے رہی ہے اس میں بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی اس نے بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں آ کر آپ سے بات کروں گا، مگر وہ جو ایک یوزول ان کا ٹائم تھا اپنے والد سے بات کرنے کا، اس وقت انہوں نے ان سے بات نہیں کی. میں دعا گو ہوں ان کے بزرگ والد کے لیے کہ اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے جوان بیٹے کو مٹی کے سپرد کرنا. تو اٹس دی ادر وے اراؤنڈ نارملی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہایت صبر عطا کرے. اور اگر اس واقعے کا کوئی ذمہ دار ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اچھا جی، لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا قابل مذمت، اس کا ذرا تذکرہ کریں کہ طالبات کی بس پر فائرنگ ہوئی ہے. 3 فائر کیے گئے جن میں سے ایک گولی طالبہ عائشہ کے سر میں لگی جو شدید زخمی اور اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، جبکہ دوسری گولی ایک طالبہ ہے نمرا، ان کے کندھے پر لگی ہے. پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. اچھا، CCTV ویڈیو کی مدد سے ملزمان کی مدد جاری ہے. تو بابر خان سے ہم ڈیٹیل جان لیتے ہیں. بابر، پہلے تو ذرا بتائیے گا ان کی دونوں کے حوالے سے کہ کیا معاملات رہے، پھر یہ CCTV فوٹیج میں کیا معلوم ہوا ہے؟ دیکھیں جی، پیر اور منگل کی درمیانی شب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جب پتوکی سے 8 بسیں جو ہیں طالبات کو لے کر کشمیر ٹرپ پر جا رہی تھی. مولن وال کے قریب جو ایک کار سوار ہے اس نے جو آخری بس تھی اس کو عقب سے فائرنگ کی، جس کے باعث عائشہ نامی خاتون اور نمرا جو ہے جو طالبہ وہ زخمی ہو گئیں. اس کے بعد وہ ملزم جو ہے موقع سے فرار ہو گیا. ریسکیو 112 آیا اور جو کالج انتظامیہ ہے ان کی بے حسی کے انہوں نے جو زخمی تھے ان کو ریسکیو کے حوالے کیا اور خود ٹور لے کر وہ کشمیر کی طرف روانہ ہو گئے. اب جو تفتیش کی جا رہی ہے CCTV کیمروں اور جیو فینسنگ کی مدد سے تفتیش کی جا رہی ہے. اور DIG انویسٹیگیشن جو ہے عمران کشور، انہوں نے کالج انتظامیہ سے کہا کہ وہ ٹور لے کر
جو گئے تھے وہ تمام بسیں لے کر واپس آئے کیونکہ انہوں نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے. پولیس کا تو یہ کہنا ہے کہ راستہ نہ دینے کی وجہ سے جو ملزم تھا اس نے فائرنگ کی جس کی وجہ سے یہ 2 طالبہ زخمی ہوئی. تاہم پولیس مختلف پہلوؤں پر بھی تفتیش کر رہی ہے. جو ساتھ ان کے جو فرینڈس تھیں ان کے موبائل ڈیٹا اور جو جس کو زخمی حالت میں جنرل اسپتال منتقل کیا گیا عائشہ اس کا بھی موبائل ڈیٹا یہ تمام اکٹھا کیا جا رہا ہے. جیو فینسنگ کی مدد سے کوشش کی جا رہی ہے. تاہم 30 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس اس کیس کو ٹریس نہیں کر سکی اور مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے. پولیس کا دعویٰ ہے کہ بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر دیا جائے گا. تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ملزم گرفتار ہوتا ہے کیونکہ جو رات کا ٹائم تھا تقریباً 2 بجے کے قریب اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. اب CCTV کیمرے بھی پولیس کو ملنا مشکل ہے کیونکہ ملتان روڈ جو ہے مین GT روڈ ہے وہاں پر کیمرے ایسے نصب نہیں تھے اور جیو فینسنگ کی جا رہی ہے. جیو فینسنگ جو ہے وہ بھی 50 گز کے قریب ہی جو جیو فینسنگ ہوگی. جو اس وقت بے شمار گاڑیاں گزرتی ہیں. یہ لاہور سے ملتان کراچی جانے والی روڈ ہے اور کافی گاڑیاں گزرتی ہیں. پولیس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تاہم پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت جلد ملزمان چلیں پولیس کہہ رہی ہے بہت جلد ہم ملزمان تک پہنچیں گے. اب دیکھتے ہیں جی پولیس کی جانب سے اس پر کیا رپورٹ آتی ہے. تھینک یو سو مچ عابد ہمیں صورتحال بتا رہے تھے. جی اس طرح کے واقعات اشفاق بہت رپورٹ ہو رہے ہیں خاص طور پر لاہور میں دیکھ رہے ہیں لا لیسنس فائرنگ کے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پولیس کا ڈر اور خوف نہ ہونا اسلحے کا آرام سے کیری کرنا اور بڑے فخر سے گھومنا. لیکن یہ ہے کہ وہاں کی پولیس بھی کافی ایکٹیو ہے اور وہ ان واقعات کی کھوج میں لگی ہوئی ہے. بھائی بات یہ کہ کھوج میں لگے تو ہوتے ہیں پکڑ بھی لیتے ہیں لیکن کیفر کردار تک پہنچانا وہ پھر بڑے مراحل ہوتے ہیں. اچھا اب ہم شروع میں جیسے اشفاق سے میں نے پوچھا تھا کہ آج تھوڑی کم سردی. اشفاق نے کہا کیا بات کر رہی ہیں آپ کل نسبتاً بہتر سردی ہے. اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کوئٹہ لاہور اسلام آباد لیکن ہمارے لیے یہ سردی ہی ہے. اس کو ہم سردی ہی کہیں گے. کراچی کی میں بات کر رہی ہوں لیکن ملک بھر کی ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. ملک بھر کی بات کریں جب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں میں ایک چیز بڑی فیمس ہے جو کھائی جاتی ہے وہ جی ہے خشک میوجات جنہیں ڈرائی فروٹس کہا جاتا ہے. اور یہ طرح طرح کے ہوتے ہیں. اس میں بادام پستہ تو خیر ہمارے کھانوں میں بھی اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے لیکن خاص طور پہ جو مونگ پھلی ہے چلغوزے ہیں خوبانی ہے انجیر ہے ان کا استعمال کافی بڑھ جاتا ہے. اور ایک آئی ڈونٹ نو اف اٹس ٹرو اور ناٹ لیکن یہ کہا جاتا ہے اشفاق کہ یہ شاید اس سے آپ یہ گرم ہوتے ہیں اس لیے بھی لوگ کھاتے ہیں تاکہ انہیں توانائی ملے. توانائی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اور ایسے میں آپ کی باڈی بھی اسٹور کر رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیوں آپ کا انٹرسٹ زیادہ اس طرف چلا جاتا ہے. گرمیوں میں کھائیں تو پھر تھوڑا سا اتنا زیادہ سوٹ نہیں کرتے تو جان لیتے ہیں. ہم ظاہر ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم رضا الہی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس بھائی. خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اچھا یہ بھائی سردیاں تو آ گئی ہیں تو قیمتوں کو اگر تھوڑی دیر تک سائڈ پہ سمجھ رکھ کے یہ ہم سمجھیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو کیا کیا کھایا جا سکتا ہے اس وقت؟ ہاں دیکھیں جی ایک تو اللہ تعالیٰ نے موسمی لحاظ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں جیسے سردی ہے تو اس کے حساب سے انسان کی رغبت رکھی ہے کھانے کے غذائی حوالے سے. جیسا کہ گرمیوں میں آپ کا دل نہیں کرتا سوپ پینے کو سردیوں میں کرتا ہے. گرمیوں میں مونگ پھلی نہیں کھائی جاتی سردیوں میں کھائی جاتی ہے. تو مونگ پھلی ایک ایسا جو ہے وہ نٹس ہے ایک ایسے مغز ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی ہر بندہ جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے اور اس میں وہ تمام افادیت موجود ہے جو کہ دوسرے ڈرائی فروٹس میں ہوتی ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. اچھا دوسرا قیمت بھی آلموسٹ وہیں جاتی جا رہی ہے. ہاں قیمت بھی جا رہی ہے ابھی تو پھر بھی ریزنیبل ہے. ہاں لیکن ان سے میرا خیال ہے ملٹی وائٹامن سے اور جو آپ نے ڈاکٹرز کو بھاری بھاری فیس دینی ہے آپ کے جو ہے وہ لنگس کا اور سائنس کا عموماً فلو کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے کافی حد تک آپ کا دفاع ہو سکتا ہے. سردیوں بالکل جی ہو سکتا ہے. اچھا جی دیکھیں اب ڈرائی فروٹ میں جو آتا ہے اس میں دیکھیں خوبانی ہے اس میں کھجور ہے اس میں کشمش ہے اس میں انجیر ہے. اس سے ہم کہتے ہیں ڈرائی فروٹ. اچھا ڈرائی فروٹ جو استعمال ہوتا ہے اس کو بطور نبیذ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ نے بھگو کے رکھ دیا رات کو صبح اس کا اگر آپ پانی بنا کے پیتے ہیں یعنی اس کے بیج نکال دیے اس کو آپ نے کسی جوسر میں ڈالا اور اس میں گلاس پانی کا ڈال کے اسے شیک کر کے پیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سردی کے خلاف جو آپ کی باڈی ہے جو امیونٹی ہے جو دفاعی نظام ہے وہ متحرک اور مضبوط ہو جاتا ہے جس سے آپ کے سردی اور ٹھنڈ لگنے کے جو اثرات ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اب مغزیات جو ہیں ان کا جب استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً بادام ہیں کاجو ہیں اور دیگر جو اخروٹ ہے اس طرح کے جو ڈرائی فروٹ ان کے الگ الگ فائدے ہیں یا سب ایک ہی کیٹیگری ہے؟
نہیں، ڈرائی فروٹ کے فوائد تقریباً ملتے جلتے ہیں. ڈرائی فروٹ دیکھیں وہ جس میں چکنائی کی ایک بہترین چکنائی کی شرح پائی جاتی ہے جو کہ آپ کا بیڈ کولیسٹرول ختم کرتی ہے. یہ وہ چکنائی ہے جو کہ آپ کی اسکن کی سطح پہ، کیونکہ آج کل خوبصورتی کا فوبیا ہے نا، تو اس کے نیچے اسکن کے نیچے جو کولیجن کی سطح ہے نیچرل فلٹر پرووائڈ ہاں اس کو بہتر کرتی ہے. دوسرا یہ کہ بڑھتی ہوئی سٹریس اور ڈپریشن اور انزائٹی کے لیے بہترین ہے. اس سے سیروٹونین لیول آپ کا صحیح پروڈیوس ہوتا ہے، جیسے برین کے نیورومیٹرز جو ہیں آپ کے وہ صحیح کام کرتے ہیں. کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے. جی دماغ اس لیے تیز ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو برین کے نیورومیٹرز ہیں جو کہ احساساتی جذباتی طور پہ آپ کا نروس، آپ کا موڈ، یہ ساری چیزوں کو جو مینیج کرتا ہے، موڈ مینیجر، اس پہ بہت اچھا کام کرتا ہے. یعنی کہ کسی کو ویسے آپ حافظے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یاداشت کے لیے، نظر کے لیے. بچوں کو خصوصاً اگر دیکھا جائے میموری کے حوالے سے کافی پیپر کے دنوں میں بادام کھائیں، اس میں بادام کھائیں. جی آپ بادام شیپ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے نا کہ چونکہ اخروٹ کے اندر جو میوہ اس کی گری جو ہوتی ہے، شیپ جو ہے وہ دماغ سے ملتی جلتی ہے. بالکل بالکل. لیکن بعض اوقات کوئی لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں تو اخروٹ ہے. وہ نہیں، وہ غلط ہے، وہ مثال غلط ہے. وہ مثال غلط ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اخروٹ صحیح، 5 بادام صحیح، اچھا ہاں 8-10 دانے مونگ پھلی کے صحیح، کچھ نہ کچھ سردی کے موسم کے حساب سے آپ کھائیں. یقیناً آپ وہ جو کھانسی کے سیرپ پہ یا دیگر چیزوں پہ پیسہ خرچ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک انبار لگا دیتے ہیں، یہ جو ہم مونگ پھلی کا انبار لگا دیتے ہیں، یہ نقصان والی چیز ہے یا اس میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے؟ دیکھیں فوڈ پوائزن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ پرخوری سے ہوتا ہے نا. بندہ مرغوب چیز کوئی اچھی خاصی کھا رہا ہوتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لیمٹ میں کھائیں، اس سے وزن بڑھے گا، اعتدال سے کھائیں، اس میں جو ہے آپ کا وزن بڑھے گا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا، یہ جو مونگ پھلی ہوتی ہے اسپیشلی جو کہ سب سے زیادہ وہی کھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر یہ جو اس کے اوپر براؤن کلر کا چھلکا ہوتا ہے، جی جی یہ اتارنا ضروری ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ہی کھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اتارنا ہوتا ہے ورنہ اس سے کھانسی ہوگی. اور میں جاننا چاہ رہا تھا کہ شاید اس کے بہت اہم سوال کیا آپ. نہیں اتارتے؟ بہت سے لوگ نہیں اتارتے. آپ سوچیں آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، گلے میں نہیں پھنستا؟ پھنستا ہے نا بھائی، کھانسی وغیرہ اس سے ہو جاتی ہے نا اگر آپ وہ کھائیں تو. لیکن اتنی دقت کون؟ مونگ پھلی کھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کو پینٹ بٹر کی طرح کھائیں. اس کو رات کو آپ مٹھی بھر بھگو دیں اور مونگ پھلی کو بھی بھگو دیں. ہاں مونگ پھلی کو بھگو دیں اور جو ہے آپ اس کا پانی نکالیں. اس کو آپ تو اس کا ٹیسٹ ہی چلا جائے گا. ہاں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا، مکھنی ہو جائے گا بالکل. ہاں بٹر بن جائے گا. ایک چیز میں پوچھتی ہوں، آپ اجازت دیں، اگر آپ مونگ پھلی کا چھلکا وہ جو ریڈ والا ہوتا ہے باریک ترین، وہ آپ نہیں اتار سکتے تو آپ چلغوزہ کیسے کھاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں نا، جب 8,000 روپے کلو چلغوزہ انسان لے تو اس کے چھلکے کو کیوں پھینکے؟ ہاں مہنگا پڑتا ہے، مہنگا تو کھائیں پورا. اور پھر وہ تلا ہوتا ہے ترازو میں، تلا ہوا ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں چھلکا بھی نہیں اتاریں، چلغوزے کا نہیں اتارنا چاہیے. اخروٹ سستا ہے نسبتاً. ہاں اور دوسرا یہ کہ دیکھیں بچوں کے لیے بہترین ایک چیز میں بتا دوں، آپ نے تقریباً سمجھ لیں کہ 7-8 اخروٹ کے مغز لے لیے، اس کے ساتھ آپ نے 7-8 جو ہے وہ بادام لے لیے، اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی خسخاس لے لیں 1 چمچ کے قریب. کالی یا سفید؟ سفید خسخاس لے لیں 1 چمچ کے قریب، ٹیبل اسپون کے قریب، اور اس میں آپ 50 گرام مصری یا چینی ملا کے رکھیں. تو یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے، اس سے حافظہ اچھا رہے گا. بچوں کی جن بچوں کو جو ہے وہ نظر کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے یا پڑھنے سے سر میں درد ہو جاتا ہے، ان کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. اور جو بچے پڑھائی کا زیادہ پریشر رہتے ہیں ان کے لیے بھی اکثر لوگ مصری اور اس کا بھی ایک وہ بناتے ہیں، کیا کہنا چاہیے، پورا ایک سپلیمنٹ بناتے ہیں. اس میں بادام کا پاؤڈر ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سارے ہی آپ ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹ. اس میں ناریل بھی ہوتا ہے، پنجیری ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں، پنجیری ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سارے ہی جو یہ جو چھوٹے 4 مغز وغیرہ چھوٹے چھوٹے یہ اس طرح کے، ان کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ جی ان کے بہت فوائد ہوتے ہیں. 4 مغز جو ہے وہ ایک تو یورک ایسڈ کے لیے بہت اچھا ہے، کڈنی کے فعال کے لیے بہت اچھا ہے، جسم میں جو گٹلیاں یا گلٹیاں بننے کے جو امکانات ہوتے ہیں اس سے ختم کرتا ہے. ٹیومر بننے کی جو امکانات ہوتے ہیں اس سے ختم کرتا ہے. اصل میں یہ کرتا ہے، جو اس کا موڈ آف ایکشن یہ کہ جو مغز ہوتے ہیں یہ کڈنی کے فعال کو متحرک کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں. اچھا اور کتنا کھائیں یہ 4 مغز؟ 1 ٹیبل اسپون کے حساب سے کھائیں. کس وقت کھائیں؟ اور مناسب یہی ہے کہ اس کو آپ بھگو کے کھائیں. اصل میں یہ بھگو کے کھانے کا جو عمل ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم واک کرتے نہیں ہیں.
हम वर्किंग तो करते नहीं ना, कोई मल्टीविटामिन खाया, आरामदायक लाइफ हम जी रहे हैं। तो भिगो के खाने का ये होता है कि आधा प्रोसेस वो भी जब हम भिगो के रखते हैं चीज़ को तो उसमें वो हल हो जाता है। तो उसके ऊपर आपके मैदे को जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, वो पूरी तरह से उसका जो फ़ायदा है वो हासिल हो जाता है। ठीक 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 जी, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है जी, जैसे कि आजकल पेट के अमराज बहुत ज़्यादा है, मैदे के और सारे अमराज की जड़ ही पेट है। तो उसमें देखें आपके गट में गुड बैक्टीरिया जब तक है, अच्छा बैक्टीरिया है, तो फिर समझ लें आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। पेट सही रहेगा तो आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक ये अलामतें भी ठीक रहेंगी आपकी, और दीगर मसाइल से भी आप बचे रहेंगे। उसके लिए बेहतरीन है कि आप ड्राई फ्रूट ले लिए आपने, जैसा कि किशमिश ले ली 1 चम्मच के करीब, 2-3 दाने उसमें अंजीर के डाल दिए। अगर खुबानी डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, उसमें 2-3 दाने आप खजूर के भी डाल सकते हैं। इसको रात भर भिगो दिया आपने, सुबह इसकी गुठलियाँ वगैरह निकाली, इससे जूसर में डाला, इसी में 1-2 गिलास पानी के डाल दें, चाहे 3 डाल दें, उसको शेक करें, चीनी नहीं मिलाएं इसमें, शेक करके और उससे किसी बॉटल में रख लें। 1 गिलास आपने पी लिया, दोपहर में पी लिया, दोपहर तक इसे ख़त्म कर लिया, जायका भी अच्छा होता है, इसे तिब में नबीज़ भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा की तरह स्लिम स्मार्ट नहीं रहेंगे ना खा के? जी हो जाएगी जी आप। अच्छा, मेटाबॉलिक रेट आपका हाई होगा। असल में ये कि आपने दिन भर के जो मामूलात काम करते हुए फटीग महसूस होती है, थकान महसूस होती है, जैसे आप कर रहे हैं काम, कंधे भारी हो गए, है ना, ब्रेक में थोड़ी सी जमाई ले ली, तो इसकी वजह बुनियादी यही है कि एनर्जी लेवल जो है वो लो रहता है। इससे मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल आपका सही रहेगा, दिन भर के मामूलात आप अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। सुन लिया आपने, ये सारी चीजें खाएं और जिस्म के किसी भी हिस्से को भारी होने से बचाएं। थैंक यू सो मच हकीम रज़ा। थैंक यू सो मच रज़ा इलाही साहब, हमेशा मुफ्ती गुफ्तगू होती है ऐसे। अब जी, ड्राई फ्रूट्स के साथ अगर चाय हो अशफाक, तो उसकी क्या बात है? वेरी वेल सेड, वेरी वेल। चाय हो तो क्या बात ये कहाँ से आमद हुई आपको वैसे? चाय का मुझे ख्याल ऐसा आया कि भाई मुझे इस वक्त चाय की तलब हो रही है, और जो ये जो मेरा बग साथ यहाँ पे है इसमें चाय खत्म हो गई है। ओके, इसी वजह से मुझे चाय ये एक तरीका था चाय मंगाने का। अच्छा बहरहाल, बात ये है कि चमन का हम तस्करा करते हैं, और बात यह है कि खाना पीना इसमें काफ़ी हमारा बढ़ जाता है। मुझे ये लगता है कि सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, जबकि गर्मी जो होती है उसमें मशरूबात की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है और आप उससे ज़्यादा इस्तेफादा कर रहे होते हैं। अब हम चमन का अगर तस्करा करें तो वहाँ पर केतली नुमा कटोरियों में कोयलों पर पकाया जाने वाला गोश्त यहाँ की मरगूब खुराक है, और इसे खाने के लिए मुल्क भर से लोग आते हैं। अच्छा, वो लोग हम नहीं होते, मतलब हम हमेशा बताते हैं कि लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से वहाँ जाते हैं, हम यही होते हैं। तो बहरहाल, तो उसको बेसिकली कहा जाता है, चैनक से ये लफ्ज निकला है, और इस रोस्ट का नाम है बेसिकली चैनकई रोस्ट। तो मजीद बता रहे हैं अख्तर गुल्फा, साथ में चैनकई भी साथ ले जाएं। क्यों? वो अक्सर हांडी वांडी होती है ना, लोग कितना खुशी महसूस करते हैं ना, वो इसलिए चैनकई भी ले गए, तो चाय बनाते रहे उसके बाद में जाके। अच्छा, लेकिन ये रोस्ट कहीं से नहीं, मुझे तो ये कोरमा नुमा कोई चीज लग रही है। वो कोयले पे बन रहा है ना, तो इसलिए रोस्ट, और 2 घंटे में बन रहा है, तो इसका मतलब वो अपने ही पानी में या थोड़े कम पानी में उसको पका रहे हैं। यानी कि आप जब यहाँ पर जाएं तो मूंगफली साथ लेके जाएं, जब तक 2 घंटे में पके तो एक एक करके पाकते रहे, है ना। और छिलके के साथ मूंगफली नहीं खानी, भिगो के खाएं, छिलका उतार के खानी, अशफाक की तरह नहीं खानी, रात भर भिगो के ले जाएं। नहीं भिगोते, अभी हकीम साहब कह के गए, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, फिर मलाई बन जाता है वो। तो आपकी मर्जी है, चलें ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक वंस अगेन, और एक खबर शामिल कर लेते हैं। सादकाबाद माचका के करीब डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, और पुलिस की जानिब से बताया गया है कि फायरिंग की जद में आकर खातून समेत 3 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। तो जाँ बहक अफराद के गन्ने की फसल की कटाई के लिए कच्चे में गए थे, यह अहले इलाका बताते हैं, और हमला आवर अफराद का ताल्लुक बताया जा रहा है एक शरपसंद गैंग से है, और पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। हमारे नुमाइंदे जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा जी इससे मुतालिक जाहिद हुसैन। जी, इस तरह ये सादकाबाद का कच्चे का इलाका है, माचका की हदूद है, जहाँ पर डाकुओं ने फायरिंग की है, और जो कमाद की फसल के लिए कटाई करने के लिए अफराद आए हुए थे, उनमें से 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, और मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। पुलिस की जो बड़ी नफरी है वो मौके पर पहुँच गई है, और अभी भी जो फायरिंग का तबादला है जारी है। थैंक यू सो मच जाहिद।
اور اب بات کریں گے فلسطین کی، جہاں پہ ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہم نے مناظر دیکھے، جو فوٹیجز دیکھی، جس طریقے سے بچوں کا بہیمانہ قتل کیا گیا، جس طریقے سے نہ عورتوں کو بخشا گیا، نہ ہاسپٹل کو چھوڑا گیا، جبکہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں جو خاص طور پہ اقوام متحدہ ہے، اس کے جو کنونشنز ہیں، جو قراردادیں ہیں، جو وہاں سے آوازیں بلند کی جاتی ہیں، وہ انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس پر بیٹھ کے وہاں پہ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ سر جوڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی کہ جنگ میں بھی آپ نے بچوں کو، خواتین کو، ہاسپٹلز کو، سکولز کو نشانہ نہیں بنانا ہے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ کی جانب سے جو بمباری کی گئی، جس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا، وہ سب کے سامنے. اس میں تقریباً 8,000 بچے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، 15,000 سے زائد فلسطینی معصوم اس جنگ کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، اور اب 4 دن کا اس میں گیپ ہے کیونکہ وہاں پر جنگ بندی ہوئی ہوئی ہے، لیکن اس کو 2 دن کے لیے ایکسٹینڈ بھی کیا 2 دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو فنکار برادری ہے، جو آرٹسٹ ہیں، ان کی جانب سے آوازیں بلند کی گئیں، چاہے وہ ویسٹرن سے ہم دیکھیں، چاہے وہ ہالی ووڈ سے دیکھیں، یا ہم اپنے ملک پاکستان سے دیکھیں، دنیا بھر سے سب نے، باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے کچھ پروجیکٹ سے ہاتھ دھونا پڑا، کچھ لوگوں پر پابندی بھی لگی، ہر جگہ اسرائیل کا اور امریکہ کا انفلوئنس بڑا اثر و رسوخ ہے، بڑا اثر و رسوخ ہے. اور ایسے میں ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سافٹ پاور کو یوز کیا ہے، کیونکہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے، جو فنکار ہوتا ہے، ان کے پاس ان کی ریچ ہوتی ہے، ان کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے، عوام ان سے محبت کرتے ہیں اور کسی بھی ایشو پر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ان پٹ دیں، اپنی آواز بلند کریں، اور لوگ ان کو سنتے ہیں. تو بہرحال اسی پر اب بات یہ ہے کہ اپنے اپنے انداز میں جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، ہر پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں، اور اسی پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائے ناز اداکار خان احسن. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس بھائی. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنا قابل مذمت اس وقت کام ہو رہا ہے اس وقت غزہ میں، یقین کیجئے کہ جب ویڈیوز اور وہ آتی ہیں مجھے ایٹ ٹائم سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے اس سے ریلیٹ کروں، دیکھوں، ان کو شیئر کروں، پوسٹ کروں، نہ کروں، دل پر چھریاں چلتی ہیں. لیکن یہ جو آرٹسٹ کمیونٹی جس طریقے سے اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے، دیٹس ریمارکیبل. یور تھاٹس آن اٹ؟ تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کا بہت شکریہ مجھے شامل کرنے کا. تھینک یو. پوری دنیا جانتی ہے جو فلسطین کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے جب لوگ خود کو سویلائز سوسائٹی کہتے ہیں، یعنی آپ یوزلی دیکھتے ہیں ظاہر ہے وہ زیادہ ماڈرن، پڑھے لکھے، ترقی یافتہ لوگ ہیں، لیکن جس طرح سے آج ہم ظلم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے بچوں پہ، بچیوں پہ، خواتین پہ، بوڑھوں پہ، اور اس پورے علاقے میں، یہ شاید زندگی میں نہ کبھی ہم نے دیکھا ہوگا، اور مجھے ایسا لگتا ہے نہ ہم کبھی دیکھیں گے. سو دا پوائنٹ از کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. مجھے حیرت یہ ہے کہ اتنا بلیٹنٹلی، اتنے آرام سے ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. آلدو UN کی طرف سے اور کچھ ممالک کی طرف سے ضرور ایک باتوں کی حد تک ایک رکاوٹ کا سلسلہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آپ رک جائیں یا نہ کریں، لیکن ظاہر ہے وہ ایک طاقت جن کے پاس ہے اور ظلم جو کر رہے ہیں وہ نہیں رک رہے. ویڈیوز کی آپ نے بات کی تو واقعی وہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو شیئر کریں، ان کو دیکھ کے کیا آپ کی فیلنگز ہوتی ہے. دنیا کے تمام کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں ہر روز کے معمول پہ، ظاہر ہے ہماری آپ کی سب کی ایک سلسلہ ہے روزی کمانے کا، لیکن آپ یقین کریں کہ دل اچاٹ ہوتا ہے. ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ 50% آف ہاؤسز ان غزہ، یعنی 50% سے زیادہ جو ہیں وہ تباہ و برباد. بھائی اس سے زیادہ ایسا نہ اور چکر پتہ ہے جتنے بھی بچے اسکول جو جاتے تھے، اسکولز تباہ ہیں، ہاسپٹلز تباہ ہیں، پوری کی پوری فیملیز مار گئی ہیں. کون سی سیولائز سوسائٹی کا سلسلہ ہے؟ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو غزہ اسٹرپ اور ہے آپ نے شاید وہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر گزری ہے، سوری ایم کٹنگ یو آف، وہ جو ایک ویڈیو ایک دادا جو ہے اپنی پوتی کو بہت پیار کر رہا ہے، اس کا ایک اس نے ڈیڈ باڈی اٹھائی ہوئی ہے، وہ بہت مشہور ویڈیو ہوا ہے اس سینس میں کہ بہت وائرل گیا، اور وہ اس کو آخری جو کہتے ہیں نا تیاری کر کے، اس کو پیار کر کے اس کو دفنانے کے لیے. تو وہ ریم نام ہے اس بچی کا، اگر آپ لوگ ضرور دیکھیے گا تو میرا تو دل دہل جاتا ہے. اور میں ایک حدیث کا مفہوم یہاں پہ ضرور بیان کروں گا کہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا دل کبھی بھی اطمینان اور سکون میں نہیں آ سکتا جب تک اس کے مومن بہن بھائی، مسلمان بہن بھائی تکلیف میں ہیں. اور پھر ہمارے تو ہمیں سکھایا گیا کہ وار میں آپ بچوں
کو کچھ نہیں کہیں گے, بزرگوں کو کچھ نہیں کہیں گے, عورتوں کو کچھ نہیں کہیں گے, یہاں تک کہ جو چرند پرند اور درخت ہیں ان کا بھی نقصان نہیں کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ظلم کی انتہا بڑھتی ہے تو وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے, اور ہم سب کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. یہ یقیناً, کیونکہ آرٹسٹ بھی بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور آپ جس طریقے سے آپ نے اپنی بات کنوے کی اس کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے. آپ اپنے احساسات کے ساتھ, پورے جذبات کے ساتھ. ایک چیز جو اور دیکھنے میں آ رہی ہے, جو اس کے ساتھ ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے, ہم ہالی ووڈ کی بات کریں یا کسی اور اپنے ہی ملک میں بات کریں, ان آوازوں کو دبانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. جو آرٹسٹ ہم نے دیکھا, بہت سارے ایکٹرز ہیں, ان کو ان کے پروجیکٹ سے واپس ان سے لے لیے گئے. کیا یہ خوف بھی پایا جاتا ہے جب آپ اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ کیا کہیں آپ کو بھی یہ ڈر محسوس ہوتا ہے؟ گو کہ ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے, بٹ اسٹل ڈو یو فیل کہ اگر میں بہت زیادہ بات کروں تو ہو سکتا ہے کل کو مجھے اس ملک کا ویزا نہ ملے, مجھے اس ملک میں انٹری نہ دی جائے, تو کہیں یہ خوف ہے؟ دیکھیں, مجھے تو یہ لگتا ہے ہمارا اتنا تو ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط تو ہونا ہی چاہیے کہ رزق تو اللہ کی ذات دینے والی ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. تو جو ترقی, کامیابی, رزق جو بھی ہم تک پہنچنا ہے, ہمارے نصیب میں اس چھوٹی سی زندگی میں جو لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا. نہ وقت سے پہلے ملے گا اور نہ ہمارا اس سے زیادہ مل سکتے جتنی ہماری تقدیر میں ہے. لیکن ہاں, یہ انٹرنیشنلی ہے بالکل. ابھی ہم نے دیکھا سوزان سرینڈر, if I'm not pronouncing the name wrong, she spoke for Palestinians, اور ان کا کام جو ہے ان کو ایک بہت بڑی فلم سے الگ کر دیا گیا. پھر ایک اور اسکریم, ایک سیریز ہے فلم کی, وہ اس کی جو ہیروئن ہے, سیکنڈ ٹو دی ہیروئن, she spoke up, جی ہاں, she spoke up for Palestinians, اس کو نکال دیا گیا. So this is maybe internationally it's done, but I don't think کہ otherwise it's happening, کیونکہ لوگ they're not blind, اندھے تو نہیں ہیں. آپ ایک ظلم کی انتہا دیکھتے ہیں اور آپ اگر بولیں گے نہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں آپ دونوں کو کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, تو ظلم صرف ایسا نہیں کہ فلسطین کے خلاف ظلم ہو رہا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں. اور میرا یہ نیچر ہے, میرے ارد گرد جو میرے دوست اور لوگ ہیں پاکستان میں یا کہیں اور مائنورٹیز پہ, کسی اور ملک میں, کسی کانگو میں بہت ظلم ہوتا ہے, تو انسانیت پہ جہاں ظلم ہو رہا ہے ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا. صرف ایک اسپیسیفک یہ نہ ہم سوچیں کہ ہم چوز کر کے آواز اٹھائیں. Everyone should talk about everybody who is being suppressed. بالکل, human rights are not selective. یہ کوئی سلیکٹیو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ آپ سوچیں گے کہ اس کے ساتھ انسانیت ہونی چاہیے, اس کے ساتھ نہیں. ایک چیز اور, ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں لوگ ڈی پی چینج کر لیتے ہیں اور بھائی ہمارا فرض پورا ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے کہنے سے کیا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ ہر انڈیویجول کی آواز میٹر کرتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے ایک واقعہ, ہمارے پاس وقت تو کم ہی ہے لیکن ضرور میں یہ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا, یہ بہت مشہور واقعہ کہ چڑیا پانی کے پاس جاتی تھی اور اس کی چونچ میں جتنا بھی قطرہ ایک آتا تھا تو وہ اس آگ پہ ڈالتی تھی. تو اس سے ایک فرشتے نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کام ایک قطرے سے تو شاید آگ نہیں بجھ پائے گی. تو اس نے یہ بولا کہ میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں اور میں رب کے حضور جواب دوں گی کہ میں نے ساتھ کس کا دیا تھا. تو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ ساتھ کس کے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ یا کسی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرور لگائیے, ضرور بولیے. اپنے اپنے وے میں, جیسے اب میں ایک چیریٹی کر رہا ہوں جو جنوری میں انشاءاللہ پاکستان سے باہر ہے, وہ چیریٹی آئی ول بی گوئنگ دیر, اور وہ ان مستحق لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ظلم ہوا. تو اپنے اپنے انداز میں آپ سے, ہم سے, دوسرے آرٹسٹوں سے اور کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں پوری شوبز انڈسٹری کے, میں بہت سے میرے دوست ہیں, بہت سے لوگ ہیں, دے ڈوئنگ آن دے اپنے اپنے پریمیسز میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی کام کریں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آواز اٹھانا, ظلم کے خلاف بات کرنا, اویئرنیس کریٹ کرنا کسی بھی بات کے لیے بہت لازمی ہے اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ احسن خان, پلیز کیپ اٹ اپ. اور بڑا زبردست آپ کا یہ اقدام ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ باقی بھی جو دیکھیں وہ اس سے دے شوڈ لرن اے لیسن, اور بات کرنی چاہیے. جو مظلوم ہے اس کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, بیکاز کل کو آپ اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ احسن, تھینک یو. یہاں پہ ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے سیاسی سرگرمیوں کی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک اپنی انتخابی مہم میں ایک نئی بات یہ بتائی ہے کہ جی نئی آئینی ترمیم ہونی چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے 3 باتیں بتائی ہیں. کہتے ہیں کہ جی ایک تجویز تو یہ ہے کہ آئین میں مقامی حکومتوں کے 35 محکمے لکھے جائیں. دوسری ہے کہ براہ راست مقامی اور ضلعی حکومت کو وسائل فراہم کرے وفاق. اور ساتھ ہی تیسری تجویز یہ کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات نہ ہونے تک عام انتخابات بھی نہیں ہونے چاہیے. اوکے جی, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک تو یہ ہے کہ یہ تو جو براہ راست مقامی اور ضلعی حکومت کو وسائل فراہم کرنے کا, یہ تو مصطفیٰ کمال صاحب اپنے ایکسپیرینس سے بھی بات کر رہے ہوں گے جب وہ ناظم تھے, اور باقی تجاویز بھی جو ہیں اس پہ آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ دیکھیے ایم کیو ایم نے 10 مرتبہ احتیاط کی ہے نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, اور ہر مرتبہ بلدیاتی نظام کے تحت عوام کو بلیک میل کر رہا ہے. اب ان کے پاس پھر چارہ نہیں ہے. ان بیچاروں کا یہ حال ہے, یہ حکومت سے معاہدہ کر لیتا ہے اور مزے لوٹتے 4 ساڑھے 4 سال, آخری 6 مہینے میں پھر کہتے ہیں نہیں ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے ہیں. اب ان سے یہ پوچھو کہ 2 مہینے پہلے جو آپ پی ڈی ایم حکومت میں تھے اور آپ کا وہاں پہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہمیں دفاتر حوالے کر دے, ہمیں K4 منصوبے کے لیے پانی دیا جائے جو کہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا, وہاں تو آپ کو شہباز شریف صاحب نے کچھ نہیں دیا ہے. تو دوبارہ پھر کس طرح آپ یہ صرف عوام کو گمراہ کر رہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ سارے ان کے حربے پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, جبکہ پیپلز پارٹی ابھی 2 سال پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کو میں 4تھے نمبر پہ بھیج چکا ہوں, ٹھیک ہے, الیکشن میں. دوسری بات یہ پھر کھڑا ہوا الیکشن میں وہی حربے استعمال کرے. ان سے ذرا یہ پوچھو, آپ جو مرضی معاہدہ کر لے, اگر اگلی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی ساتھ رہی پھر کیا ہوگا؟ تو یہ صرف اور صرف دھوکہ دے رہی ہے عوام کو اور کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بنائیں گے اور ہمیں 100% پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کم پھر بنائیں گے. مسئلہ یہ ہے ابھی الیکشن ہو رہے ہیں 2 مہینے بعد عوام کو گمراہ کرنے کی یہ سارے حربے. لیکن یہ تجویز تو ٹھیک ہے نا کہ بلدیاتی الیکشن اور عام انتخابات ساتھ ہونے چاہیے, اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو عدالت ہی نہ کہیں آپ لوگ بلدیاتی انتخابات کرواتے ہی نہیں. آپ مجھے بتا دیں صدف, ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کراچی اور حیدرآباد کا میئر پیپلز پارٹی گیا تھا, ان کو کس نے بولا بائیکاٹ کر لے؟ کن کو پتا تھا یہ کچھ نہیں عوام میں. ان کی جگہ جو ہے نا وہ جماعت اسلامی نے لے لیے, پی ٹی آئی کی سیٹیں نکل گئی, یہ ابھی خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے. ان کی فرمائشی پروگرام تھوڑی ہے کہ یہ انتخابات چونکہ حصہ نہیں لیا اور آئندہ انتخابات ان کے حوالے کیے جائے, تو یہ اب انتظار کرے 4 سال, اور 4 سال میں پیپلز پارٹی نہیں اتنا کام کریں گے اور ابھی تک کم کر چکے ہیں کہ دوبارہ انشاءاللہ یہ مطالبہ بھی اس کا صحیح رہے گا. تھینک یو سو مچ قادر مندوخیل صاحب فار بینگ ود اس. چلیں جی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شاد رہی, آباد رہی. صدف بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں ساتھ دینے کے لیے. اوکے, اللہ حافظ.